اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا لعلی اعمال صالحا فيما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. وقال وجاءت سکرة الموت بالحق. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اخوانی لمثل هذا فعدوا. اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال تھوڑی سی آج کے اس تقریر میں معذرت چاہوں گا چونکہ میری آواز کی وجہ سے. بہرحال آپ لوگ سمجھ ہی رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ لوگوں سے اس چیز کی گزارش ہے کہ تعاون کریں. بیچ بیچ میں شاید میں تھوڑا سا رک جاؤں آواز کو صاف کرنے تو لوگ ادھر ادھر کی باتیں یا پریشان نہ ہوں. بہرحال چونکہ طبیعت کا تقاضا ہے اور چونکہ ہم یہ پروگرام الحمدللہ پچھلے 8 دن سے مسلسل لے رہے ہیں تو آواز اس وجہ سے تھوڑی سی بہرحال خراب ہے. انشاءاللہ لذیذ اللہ سے امید ہے کہ تقریر کے دوران بہرحال وہ سدھر جائے. بہرحال آج کا جو میرا عنوان ہے جو آپ کے سامنے رکھا گیا وہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. یہ ایک بنیادی سوال ہے. انسانیت کے پاس 3 بنیادی سوال ہر دور میں رہے. ہر دور میں انسانوں کے ذہن میں چاہے وہ ماضی پچھلے دور کے ہو یا حال کے ہو یا جو لوگ پیدا ہوں گے 3 سوال لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ رہے. پہلا سوال تو یہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم کہاں سے آئے، بنیادی سوال. دوسرا سوال یہ کہ ہم کس لیے آئے ہیں، دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے. اور تیسرا بنیادی سوال یہ ہے ہمیں جانا کہاں ہے. اور دنیا کے بہت سے ادیان یا مذاہب اس کا جواب دینے کی بہت ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ نے جتنا واضح اور بہترین جواب ان تینوں سوالات کا دیا ہے جو ایک ہر انسان کے ذہن کو جا کر ٹکراتے ہیں اور بار بار اسے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں میں کہاں سے آیا ہوں، میرا آنے کا مقصد کیا ہے اور مجھے کہاں جانا ہے. آج کا میرا عنوان تیسرے سوال کے تعلق سے ہے، لیکن پہلے 2 کے جواب بھی میں دیتا ہوں آج کے جو عنوان کی طرف جو تفصیلی بات گفتگو کروں. پہلی چیز تو ہم کہاں سے آئے ہیں. شریعت اسلامیہ نے اس کا جواب دیا کہ ہماری تخلیق جنت میں ہوئی اور ہم وہاں سے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں. اور یہ بات قرآن کے مختلف ابواب یا مختلف صورتیں آپ جب پڑھیں گے اس میں آپ کو مل جائیں گی. دوسرا سوال کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں تو اللہ رب العزت نے سورہ زاریات سورہ نمبر 51 آیت میں 56 میں اس کے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو آنے کا مقصد بھی شریعت نے واضح کیا. ہمارے آنے اور بھیج جانے کا مقصد ہے اللہ کی اطاعت، اس کی بندگی، اس کی فرمانبرداری اور اس کی اطاعت اور اس کی عبادت. یہی ہمارے پیدائش کا مقصد ہے. اسی بات کو سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے یوں وضاحت کیا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ جانے جانچے پرکھے تم میں کون ہے جو نیک اعمال کر کے ہمارے پاس لوٹتا ہے. تو آنے کا مقصد دنیا میں اللہ کی عبادت اور اطاعت اور نیک اعمال کرنا، اسی کی آزمائش کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں. بلکہ اللہ نے بنیادی 2 باتیں موت اور حیات کا تذکرہ کر کے کہا کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا جانچے اور جانے تم میں کون ہے جو نیک اعمال کرتا ہے. تو دنیا میں آنے کا مقصد واضح کر دیا شریعت نے، اللہ کی عبادت اور نیکی میں جو ہے برتری، زیادہ سے زیادہ ہم نیکی کریں رب کے پاس. تیسرا سوال
کہ ہمیں کہاں جانا ہے، یہ ہم کہاں جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ہم لوٹ کر واپس اس مٹی میں جائیں گے جس سے ہماری تخلیق ہوئی، اس کے بعد ہم پھر اٹھائے جائیں گے اور مقام محشر میں جمع ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا، اور اس کے بعد پھر اسی مقام پر کچھ لوگ جائیں گے جہاں سے ہمارے باپ آدم کی شروعات ہوئی تھی، جنہوں نے ان کی اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی اتباع کی، وہ جنت میں جائیں گے اور بقیہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اسلام نے واضح تصور ان چیزوں کا رکھ دیا۔ آج کا جو میرا عنوان ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ عنوان بہرحال بہت زیادہ وسعت نہیں رکھتا، اس کو ہم صرف اتنے حد تک لیں گے، آخرت سے پہلے موت کے بعد کیا ہوگا، جس کو میں کہوں گا کہ ہم مر گئے اور آخرت کے پہلے کیا ہوگا، بس یہ بیچ کا حصہ، یہ مرحلہ آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس معاملے میں بھی امت مسلمہ میں بڑے افراط و تفرید کے لوگ شکار ہیں، کوئی اس میں غلو کر جاتے ہیں اور عجیب عجیب عقائد رکھتے ہیں، اور کوئی اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، کہتے بس اب مر گئے تو اب سیدھا اٹھ جائیں گے۔ یہ بیچ کا مرحلہ بہت اہم ہے، اور شریعت اسلامیہ نے زندگیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اگر زندگی کو ہم دیکھیں تو یہ 3 قسم کی زندگی ایک انسان پاتا ہے۔ پہلی وہ زندگی جو اس دنیا میں ہم گزار رہے ہیں، دوسری وہ زندگی جو مرنے کے بعد آخرت سے پہلے ہم بیچ کا وقفہ گزاریں گے، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، جس کے تعلق سے سورہ مومنون کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کری، آیت نمبر 99 اور 100۔ اور تیسری وہ زندگی جو آخرت کی ابدی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ 2 زندگیاں، یہ جو ہے مختصر ہے، یہ ٹیمپرری ہے، عارضی ہے، جو اس دنیا کی زندگی، اور برزخ کی زندگی موت کے بعد دنیا واپس آخرت میں اٹھائے جانے سے پہلے، اور وہ زندگی جو آخرت کی ہے وہ دائمی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو میرا آج کا عنوان یہ دوسری زندگی سے متعلق ہے جو موت کے بعد اور آخرت سے پہلے ہے۔ آئیے جو خطبے میں نے آپ کے سامنے جو ہے 2 آیتیں اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ کی ایک حدیث کا مختصر سا آخری ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، کہ جب یوں ہوتا ہے کہ کسی شخص کے پاس موت آتی ہے، فرشتے آ جاتے ہیں اور اس کے جانے کا وقت، اس دنیا سے گزرنے کا وقت آ جاتا ہے، رب ارجعوا، جب اسے پلٹنا ہوتا ہے، یا اللہ رب العزت کے فرشتے آتے ہیں اور اسے جو ہے لے جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے موت قال رب ارجعوا، اے میرے رب مجھے مہلت دی جائے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوا، کہ جب ہمارے فرشتے آ جاتے ہیں اور ایک انسان کی جان نکالتے ہیں تو وہ التجا اور گزارش کرتا ہے قال رب ارجعوا، اے اللہ مجھے لوٹنے دیا جائے۔ کیوں لوٹنے دیا جائے؟ سنیے اس کی گزارش، لعلی اعمال صالحا فیما ترکت، تاکہ وہ نیک اعمال جو میں دنیا میں چھوڑ رکھا تھا وہ کر لوں۔ کتاب، اللہ کی کتاب نے اس کی وضاحت کر دی کہ دنیا میں ہم بھیجے گئے نیک اعمال کے لیے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا جانے تم میں کون نیکی کرتا ہے۔ رب نے یہ فرمایا موت کے وقت جو انسان گزارشات التجا کرے گا، جو ریکویسٹ فرشتوں سے کرے گا اپنے رب کے پاس، وہ ایک ہی چیز کی ہوں گی، قال رب ارجعوا لعلی اعمال صالحا، اے اللہ ہمیں چھوٹ دی جائے نیک اعمال کرنے کے لیے۔ یہ نہیں کہیں گا وراثت بانٹنے کے لیے، لوگوں سے معافی مانگنے، نہیں، کچھ نہیں، صرف نیک اعمال کا تقاضا ہوگا۔ وہ کہیں گا اللہ جو نیکیاں چھوڑ کے آئے کر لوں۔ رب کے پاس سے جواب آئے گا کلا، ہرگز نہیں، انہو کلمۃ ہوا قائلها، یہ تو تیری ایک بات تھی جس کا تو عادی تھا، قائل تھا۔ زبردست اللہ رب العزت نے انسانی فطرت کا خاکہ کھینچا۔ نماز پڑھو، کل سے دیکھیں گے، قائل ہے اس لفظ کا، موقع دیا جائے کل سے دیکھیں گے، اگلا جمعہ، اگلا رمضان، اگلا مہینہ، اگلی بار، اگلی موت کے ڈر سے، ایک موت ہوئی تو تھوڑے دن وہ مومن بن جاتا ہے، دین پر چلتا ہے، پھر دوسری موت کا انتظار کرتا ہے کوئی اور مرے تو میں دیندار بن جاؤں۔ تو یہ اس کی فطرت ہے۔ اللہ نے کلا انہو کلمۃ ہوا قائلها، یہ تو تیری ایک بات ہے جس کا تو دنیا میں عادی تھا، چھوٹ دی جائے، مہلت دی جائے، کل سے اچھا بن جاؤں گا پرسوں سے۔ انہو کلمۃ ہوا قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور تمہارے اور اس دنیا کے بیچ میں ایک آڑ ہے، ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے، الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ تو کوئی شخص واپس نہیں آ سکتا۔ ایک بار چلا گیا، ایک بار چلا گیا، ایک بار مر گیا، فرشتے آ گئے، بات طے ہو گئی، تو اب جانا ہے، اب کوئی نہیں رک سکتا، چاہے پھر کسی ولی کا بیٹا ہو، کسی نبی کا بیٹا ہو، کسی خاندان سے تعلق ہو، انبیاء اور رسولوں سے اس کا تعلق رہا ہو، کسی کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ موت آ گئی، معاملہ ختم ہو گیا، اس سے پہلے کی موت آئے ہم وہ نیک اعمال کر لیں، ورنہ گناہگار، کافر، منافق یہی التجا کریں گے، اے اللہ قال رب ارجعوا، مجھے مہلت دی جائے، لعلی اعمال صالحا فیما ترکت، تاکہ وہ اعمال کر کے مجھے چھوڑ کر آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آ جائے، قرآن نے وضاحت کر دی، اشارہ کر دیا، سدھر جاؤ، چونکہ وہاں سے کوئی لوٹ نہیں سکتا۔ جب ہمارے فرشتے آ جاتے ہیں، ہونا ہی ہے، وہ جو کام کے لیے بھیجے جاتے ہیں اس چیز کو لے جاتے ہیں، اور وہ انسان کی روح ہے، اس کا جسم تو باقی رہ جاتا ہے۔
دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ قاف سورہ نمبر 50 کی آیت 19 کا ایک حصہ تھا، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ اللہ فرماتا ہے کہ موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچی، موت کی سختیاں، موت کی تکلیفیں حق کو لے کر آ پہنچی۔ عالم ملائکہ دیکھ لیا، ملک الموت دکھ رہے ہیں، دیگر فرشتے دکھ رہے ہیں، اچھا تھا نیکوکار تھا تو اچھی سی شکل و صورت کے فرشتے ہیں، برا تھا بدکار تھا تو گندی اور گھٹیا شکل اور بدبودار فرشتے اس کو لینے آئے ہیں۔ تو عالم میں وہ چیز جو اس سے چھپی تھی کھل چکی ہے اس کے سامنے، اور وہ ہے غائب آ چکا ہے اس کے سامنے، اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سکرات، موت کی تکلیفیں حق کو لے کر آ پہنچی۔ اب کوئی بھی شخص ہو چاہے کتنا ہی کٹر جو ہے اسلام کے خلاف یا کافر رہا ہو، اب وہ بھی تیار ہے اسلام کے لیے، وہ بھی تیار ہے بات ماننے کے لیے، وہ بھی التجا کر رہا ہے، قال رب ارجعوا، اے اللہ مجھے مہلت دی جائے۔ مہلت نہیں دی جائیں گی، ایک ہی چاند سے یاد رکھیے زندگی، ایک زندگی ہے، اسی میں سب کچھ کر کے بتانا ہے، دوسرے بار جو ہے واپس آنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ دنیا کے امتحانات میں فیل ہونے کے باوجود ہم پھر امتحانات دے سکتے ہیں، یہ امتحان صرف ایک بار دیا گیا، یہ زندگی ایک بار دی گئی، ایک بار ختم ہو جائیں گی، معاملہ ختم ہوا، اب اس کے بعد کوئی لوٹنا نہیں۔ آگے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، صحابی رسول فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کسی کے انتقال میں تشریف فرماتے چلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر کے بازو بیٹھے تھے اور خبر کو دیکھ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے زار و خطار آنسو جاری تھے، حتیٰ کہ داڑھی سے نکل کر نیچے کی مٹی گیلی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری تھے، حتیٰ کہ نیچے کی مٹی گیلی ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے طرف اشارہ کیا، ہم نے اللہ کے رسول کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا یا اخوانی، اے میرے بھائیو، لمثل ھذا فاعدوا، اس جیسی چیز کے لیے تیاری کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، ہولناکیہ بتا دی، وہ خوف کا منظر بتا دیا کہ اے لوگو، اے میرے بھائیوں، اس چیز کی پہلے سے تیاری کرو، لمثل ھذا فاعدوا، اس میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بہرحال ہمارے لیے زبردست دلیل ہے، یہ قبر، یہ موت، اس کے بعد کے مراحل بہت سنگین چیز ہے، جس کو ہم نے بڑا آسان سمجھ لیا، جس کو ہم نے کھلواڑ اور کھیل سمجھ لیا، اور دنیا کی رنگینیوں میں جو ہم ڈوب گئے، غرق ہو گئے کہ ہم نے شریعت اور دین اور اسلام اور اس کے رسول، اس کی سنت، ان کی اتباع، ان سب کو بالائے طاق رکھ کر دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے اور سمجھتے ہیں یہاں ہمیشہ زندہ رہیں گے اور یہی ہمارے لیے جنت اور ابدی زندگی ہے، جبکہ رسول اللہ نے وضاحت کر دی اس جیسی چیز سے ڈرو، اس جیسی چیز سے ڈرو، لمثل ھذا فاعدوا، کہ اللہ کے رسول فرما رہے اے میرے بھائیو، اس جیسی تگا کے لیے تیاری کر لو، اس کے لیے تیاری کر لو پہلے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو عقل مند کہا جو موت سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو عقل مند کہا جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، زبردست بات کہی، ورنہ وہاں التجا کریں گا، قال رب ارجعوا، موقع نہیں دیا جائے گا، تو عقل مند تو واقع میں وہی رہا جس نے موت سے پہلے اس شریعت کو تھام لیا اور اس کی اتباع میں لگ گیا، ورنہ موت اور قبر یہ بہت سخت چیز ہے۔ ہمیں جو چیز دکھتی ہے بہرحال صرف ایک گڑھا ہے جو ہم عموماً دیکھتے ہیں، لیکن آج یہ حال ہے، اس کو دیکھ کر بھی ہمارے دلوں میں وہ خوف نہ رہا، وہ خوف نہ رہا جو ہونا چاہیے تھا اس قبر کو دیکھ کر، بلکہ قبرستانوں میں لوگوں کو ہنستے، مذاق کرتے اور چھچورے چالے کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ کیا اس جگہ پر جا کر جس کو رسول اللہ نے عبرت کا مقام بتایا ہے اور پہلے منع کیا تھا، بعد میں اجازت دی اور کہا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، آج حکم دیتا ہوں اس لیے کہ تم اس سے جو ہے عبرت حاصل کرو۔ یہ ایک مقام تھا عبرت کا، لیکن اس عبرت کے مقام کو لوگوں نے کھلواڑ کا مقام بنایا ہے، کھیل و کود کا مقام بنایا ہے، گھومنے پھرنے کا مقام بنایا ہے، سجنے دھجنے کا مقام بنایا ہے، جا کر پکنک منانے کا مقام بنایا ہے۔ جاتے ہیں کچھ لوگ خبروں پر پکنک منانے، یہ عبرت کا مقام تھا۔ اگر یہاں عبرت نہیں ہے پھر کہیں عبرت نہیں حاصل کر سکتا انسان، چونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر تمام عالم متفق ہے، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، بدھ ہو، سکھ ہو، جین ہو یا کسی مذہب کا ماننے والا ہو، یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس میں تمام دنیا متفق ہے، کسی مسئلے میں لوگ متفق نہیں ہیں سوائے اس کے رب ہونے میں اختلاف، ایک ہے، دو ہے، تین ہے، ہزار ہے، کتنے ہیں، رسولوں میں اختلاف کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے اور یہ ہے، نبی اور ولیوں میں اختلاف، اچھے اور برے میں اختلاف، کالے اور گورے میں اختلاف، لیکن موت میں کسی امت کے کسی شخص کو اختلاف نہیں، موت ہے، اس کا آنا برحق ہے اور اس کی سختیاں سب جانتے ہیں۔ تو موت ایک ایسی واحد چیز ہے جس کو میں کہوں گا تمام دنیا متفق ہے اس پر، تمام دنیا کا اجماع ہے اس پر کہ ہاں یہ ہے، اس کی حقیقت ہے، اور تمام کے تمام اس سے خوف بھی کھاتے ہیں، چونکہ یہ چیز عبرتناک ہے، اس لیے کہ یہ تمام لذتوں کو دنیا کی ختم کر دیتی ہے، یہ تمام چیزوں ختم کر کے انسان کو سوچ میں مجبور کرتی ہے کہ ایک انسان چلتا اور پھرتا تھا،
وہ کیا ہے جو اس کی جسم سے نکل گیا اور آج باقی سب تو ہے لیکن یہ پڑا ہے؟ کیا تھا اس کے اندر جو نکل گیا؟ باقی سب تو ہے لیکن پڑا ہے، چلتا ہے نہ پھرتا ہے، کھاتا ہے نہ پیتا ہے، گو دنیا اور ملکوں کے بڑے بڑے بادشاہ تھے، اس کی حکومت اور سلطنت فلاں اور فلاں تک جاتی تھی، اس سے دیکھ کر لوگ ڈرتے تھے، اس کی فوج فلاں تھی، آج پڑا ہوا ہے، لوگ اس کو اٹھا کر کہتے ہیں جلدی دفناؤ ورنہ بدبو ہو جائیں گے۔ تو کیا ہوا اس کے ساتھ؟ شریعت اسلامیہ اس کا زبردست جواب اس امت کو دیتی ہے۔ افسوس اس امت نے اس جواب کو خود بھی بھلا دیا اور اقوام عالم تک پہنچانا تو دور، خود بھی اس سے عمل چھوڑ دیا۔ آئیے آج میں مختصر سے اس وقت میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، موت کی ہولناکیاں۔ موت ہے کیا؟ موت کیا چیز ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے جس کو ہم نے بڑا آسان سمجھ لیا؟ لوگ زبانوں سے کہتے ہیں میں موت سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، وہ لوگ جو پاگل ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اس لیے کہ موت وہ چیز ہے جس کی سختی اور ہولناکیاں یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑتے اس پر، صحابہ کی آنکھوں سے زار و خطر آنسو نکلتے، چونکہ وہ ڈرتے اس لیے کہ یہ تمام اعمال کو بند کر دیتی ہے۔ اب جو ہوا بس اسی پہ ہو گیا، اسی پہ نتائج ہوتا ہے۔ تو یہ ڈرتے تھے موت سے، یہ ڈرتے تھے موت سے، اس لیے نہیں ڈرتے تھے کہ ان کو رب سے نہیں ملنا ہے، یہ ڈرتے اس لیے تھے کہ کیا ہم نے تیاری کی اس جیسی چیز کے لیے، کیا رب کے پاس منہ لے جائیں گے اس کے بعد؟ گو موت خود ایک زندگی کا جو ہے دروازہ ہے، وہ ایک نئی زندگی میں دروازہ کھولتی ہے، لیکن اس کی سختی اپنی جگہ ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور صحابہ کے اقوال اور ان کے حالات سے دیکھتے ہیں موت ہے کیا چیز، اس کی ہولناکیاں اور سختیاں کیا ہے۔ آئیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ رب العزت قرآن میں جس طرح سورہ نون کی آیت نمبر 19 میں نے تلاوت کی، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کہ موت کی سختیاں حق کو لے کر آ پہنچی۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے موت کی سختیوں کا لفظ استعمال کیا، سکرات کا لفظ استعمال کیا۔ تو موت آسان چیز نہیں ہے، اس کی بڑی سختیاں ہیں، یاد رکھیے، بڑی سختی اور ہولناکیاں ہیں اس کی۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند باتیں موت کی حقیقت اور اس کی سختیوں کے تعلق سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس چیز کا اعلان کر دیا اور فرمایا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 185 میں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شے جس کو نفس ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ اس چیز کا شریعت اسلامیہ نے اعلان کر دیا۔ اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 88 میں اللہ فرماتا ہے، کل شیء ہالک الا وجہ، کہ تمام چیزیں ہلاک اور برباد ہوں گی سوائے تیرے رب کی ذات کو چھوڑ کر، سوائے اللہ کو چھوڑ کر تمام چیزیں ہلاک اور برباد ہونا ہے۔ تو موت ایک زبردست حقیقت ہے، یاد رکھیے، یہ کوئی کھلواڑ کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے، ایک زبردست حقیقت ہے۔ آئیے موت کی تکلیف کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اقوال دیکھتے ہیں، اس لیے کہ میت یا جو شخص مرتا ہے وہ اٹھ کر تو نہیں بتا سکتا کہ کیا تکلیفیں مجھے ہوئی ہیں، لیکن یقیناً رسول اللہ کے الفاظ اور صحابہ کے چند اقوال جو موت سے پہلے انہوں نے کہے، کم از کم اس کی شدت ہمیں بتا سکتے ہیں۔ یقیناً مردہ اٹھ کر تو نہیں کہتا ہے کیا ہوا، اگر کہہ دیتا تو یقیناً ہمارا ہنسنا بند ہو جاتا اور ہم جو ہے زیادہ جو ہے دنیا کو چھوڑ کر جو ہے دین میں لگ جاتے اور اللہ کی طرف لگ جاتے، اس لیے کہ موت ہے ہی ایسی ہولناک چیز، ہے ہی ایسی سخت چیز۔ آئیے تو مردہ تو کوئی اٹھ کر نہیں کہہ سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند اقوال، قرآن کی چند آیتیں، صحابہ کے اقوال دیکھتے ہیں موت کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے موت کی سختیوں کا تذکرہ کیا سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 کی آیت نمبر 24 سے لے کر 35 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، ایک کے بعد ایک آیت تلاوت کرتا ہوں اور ترجمہ رکھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَوُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اللہ فرماتا ہے اور کتنے چہرے اس دن اداس اور لٹکے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اس دن بہت سے چہرے اداس اور لٹکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ فرما رہا ہے تَظَنُّ أَن يَفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، اور آگے فرماتا ہے اللہ رب العزت سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کے ساتھ جو ہے کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا، وہ سمجھ جائیں گے، کچھ چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے اور سمجھ جائیں گے کہ ان کے ساتھ آج بہت سخت معاملہ کیا جائے گا۔ آگے فرمایا کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ، اللہ فرماتا ہے کہ جب جان حلق تک پہنچ جائیں گی، جب جان انسان کی حلق پہنچ جائیں گی، اللہ فرماتا ہے وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، اور کہا جائے گا کہ لاؤ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، لاؤ کوئی ڈاکٹر اور طبیب، لاؤ کوئی ایسا شخص جو اس کو زندہ کر دے واپس۔ اعلان کیا جائے گا کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی ہے پڑھنے والا، کوئی ہے جو زندگی واپس دے دے، یہ بات کی جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور آدمی جان لیں گا کہ اس کے جانے کا وقت آ چکا ہے، اس کے الگ ہونے کا وقت آ چکا ہے اور اب وہ دور ہونے والا ہے، اس دنیا سے الگ ہو جانے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور جب ایڑیوں سے ایڑیاں مل جائیں گی، موت کی تکلیف اور شدت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ انسان اتنی سخت تکلیف میں ہوگا موت میں کہ اپنے ایڑیوں سے ایڑیاں رگڑیں گا وہ،
ایڑی سے ایڑی کا ملنا، اس کی رگڑ، اس کی تکلیف کا اندازہ ہے یہ، اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایڑیوں سے ایڑیاں لگنے گا۔ الی ربک یومئذ مساق، اللہ فرماتا ہے آج تیرے پروردگار کی طرف چلنے کا وقت آ چکا ہے، آج اللہ کی طرف جانے کا وقت آ چکا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، نہ تو نے تصدیق کی دین کی، نہ نماز قائم کی کہا جائے گا، ولکن کذب وتولی، اور تو نے انکار کیا اور منہ پھیر کر چلا گیا۔ تذکرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو جہنمی ہوں گے، جن کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ تو موت کی سختیاں اس آیت میں واضح کر دی گئی، انسان سمجھ جائیں گا جانے کا وقت ہے، اور تکلیف یہ اس سخت اس انداز کی کہ ایڑیوں سے ایڑیاں رگڑی جائیں گی۔ آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ، یہ فاتح مصر کہلاتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جن کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے، جو مرنے والے ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی موت کی کیفیت نہیں بتاتے ہیں۔ جب ان کی موت کا وقت آیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور کہا اے جو ہے عمرو بن عاص، تم یہ کہا کرتے تھے کہ تعجب ہے ان لوگوں پر جو موت کے قریب ہوتے ہیں لیکن اپنی موت کے تعلق سے بتاتے نہیں ہیں، بیان نہیں کرتے ہیں، تذکرہ نہیں کرتے ہیں۔ تو کہا ہاں میں بتاتا ہوں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس صحابی رسول کے اقوال سن لیجیے موت کے قریب کیا تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں تمہیں میرا کیا حال ہے، یوں لگتا ہے آسمان زمین پر گر پڑا ہے اور میں دونوں کے بیچ میں پسا جا رہا ہوں، رگڑا جا رہا ہوں، میں یہ تکلیف مجھے ہو رہی۔ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا تکلیف ہے، تو سنو، لگتا ہے آسمان زمین پر گر پڑا ہے اور میں دونوں کے بیچ میں پسا چلا جا رہا ہوں، اور یوں لگتا ہے میرے پیٹ میں جو ہے کھجور کے کانٹے کسی نے بھر دیے، یہ تکلیف میں اندر محسوس کرتا ہوں۔ اور فرمایا یوں لگتا ہے میری گردن پہ کسی نے ایک بہت بڑا پہاڑ لا کے رکھ دیا ہے اور میری سانس سوئی کے ناکے اور اس کے سوراخ میں سے آئے ہو جا رہی ہے۔ یہ تذکرہ ہے ایک صحابی رسول کا کہ وہ کہتے ہیں یہ سختی مجھے لگتی ہے، پہاڑ جو ہے آسمان سے زمین پہ گر چکا ہے، ایک پہاڑ میری گردن پہ رکھا جا چکا ہے، اندازہ لگائی جب پہاڑ گردن پہ ہو سانس کیسے لے انسان، اور میرے پیٹ میں یوں لگتا ہے جیسے کھجور کے کانٹے بھر دیے گئے ہو، اور جو ہے میری کیفیت یہ ہے کہ میری سانس جو آتی جاتی ہے لگتا سوئی کے جو ناکا اس کے سوراخ میں سے آ اور جا رہی ہے۔ یہ تکلیف ہے، یہ صحابی رسول کا قول ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں شداد بن اوس رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے تھے موت کے تعلق سے اور کہتے تھے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی ہولناک چیز جو ہے وہ موت ہے، دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی ہولناک چیز وہ موت ہے۔ اور آگے فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی تکلیف، اس کی ہولناکی ایسی ہے کہ آروں کے چیرنے سے زیادہ اذیت دہ چیز ہے۔ یہ کوئی ایک انسان کو آروں سے چیرے ایسی اذیت دہ چیز ہے، کینچیوں سے کاٹنے سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے۔ اور پھر کہتے تھے ہانڈیاں میں ابالنے سے زیادہ ہڈیوں کو اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے۔ اگر مردہ اٹھ کر انسانوں کو بتا دے کیا تکلیف اس نے محسوس کی تو وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے آرام بند کر دو گے اور ہنسنا چھوڑ دو گے۔ یہ تکلیف اور یہ کیفیت، یہ حالات ایک شخص کی موت کے وقت ہوتی ہے، جس موت کو ہم نے یہ سمجھا کہ بہت دور ہے۔ یاد رکھیے یہ ایسی چیز ہے جو ہر بار آپ کے طاق میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں موت کا کیا بھروسہ، میں الٹا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں زندگی کا کیا بھروسہ ہاتھ چھوڑ کر چلی جائے۔ موت تو وہ چیز ہے، پیدا ہوا تو مرنا ہی ہے، اس کا تو بھروسہ ہے، بھروسہ اس چیز کا نہیں ہے جو میرے پاس ابھی ہے، وہ ہے زندگی۔ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، موت تو شیور ہے، آنے ہی والی ہے۔ جو پیدا ہوا، جو نفس ہے، اسے موت ہے، تو موت تو حقیقت ہے، وہ تو حق ہے، اس کا تو آنا طے ہے۔ ہاں یہ کہیے زندگی کب ہاتھ چھوڑ کے چلی جائے پتہ نہیں، کب ساتھ چھوڑ دے ہمارا، کب ساتھ چھوڑ دے ہمارا۔ بہرحال آئیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی کیفیت جان لیں۔ بخاری کی روایت ہے، دیگر کتب میں بھی احادیث آتی ہیں، بہرحال تفصیلات کا موقع نہیں ہے، مختصر سے واقعہ رکھتے ہوئے آگے چلوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا واقعہ، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی کیفیت اور جو مرض آپ کو ہوا، جس مرض میں آپ مبتلا ہوئے اور اسی مرض میں آپ کا انتقال ہوا، وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف اور شدت تھی، آپ اس تکلیف اور شدت کو برداشت نہ کر سکتے، کبھی وضو کرتے، کبھی سر پر پانی ڈالتے، کبھی چہرے پر پانی مارتے، کبھی داڑھی کو پانی سے بھگاتے۔ تکلیف اور بے چینی اور اضطراب جو پریشانی ہوتی ہے انسان کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی کیفیت، آپ کے انتقال کی جو بات بتا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں اس اضطراب میں تھے، اس پریشانی اور تکلیف میں تھے کہ آپ کبھی چہرے پر پانی ڈالتے اور کبھی اپنے داڑھی کو بھگاتے، کبھی چادر کو سر پر اوڑھ لیتے اور کبھی نیچے اتار دیتے۔ بے چینی، تکلیف، کہ سر پہ ڈالا بے چین، نیچے اتار دیا، پھر سر پہ ڈالا، رسول اللہ کی کیفیت تھی۔ کبھی آپ کھڑے ہوتے نماز کو اور بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری چند ایام کے واقعات ہیں۔ تو آپ کھڑے ہوتے اور بے ہوش ہو کر گر جاتے، صحابہ رکتے، انتظار کرتے نماز کے لیے، رسول اللہ کی نماز کو، اور آپ پڑھائے نماز۔
تو آپ کھڑے ہوتے، بے ہوش ہوتے، آپ کو ہوش میں لا جاتا، آپ وضو کرتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر بے ہوش ہو جاتے، چہرے پر پانی مارتے ہیں، آنکھ پر پانی ڈالتے، داڑھی کو پانی سے بھگاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ الفاظ کہتے جاتے ہیں. اور ماں عائشہ فرماتی ہے سبحان اللہ ان للموت لسکرات، کہ اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، موت کی بہت سختیاں ہیں. اور یہ الفاظ کہتے جاتے سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، وہ اللہ پاک ہے. اور فرماتے آگے ان للموت لسکرات، موت کی تکلیفیں بہت زیادہ ہیں، موت کی سختیاں بہت زیادہ ہیں. تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے، ہمارے آپ کا کیا معاملہ ہوگا، اندازہ لگائیے. ماں عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان میری مانڈی پر گئی، اور ان کی موت دیکھنے کے بعد پھر مجھے کبھی کسی کی موت کی تکلیف نہ ہوئی، کیونکہ وہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ اب مجھے تکلیف نہ ہوتی یا کسی کی موت کا غم نہ ہوتا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی جو ہے آخری وقت کے حالات ہیں. تو یہ موت جس کو ہم نے بڑا مذاق سمجھا، جس کو ہم نے ایسا بھولا کہ میں سمجھتا ہوں کبھی دن میں یاد بھی نہیں آتی ہے کہ موت ہے، کبھی انسان سوچتا بھی نہیں کہ مجھے مرنا ہے. اور اس کی مثال یہ دنیا کی زندگی میں جو لگ پڑے ہم، وہ اس کی مثال ہے. جس طرح سے دنیا کو تھام لیا اور شریعت کو چھوڑا، یہ علامت ہے کہ ہم سمجھتے موت کبھی نہیں آئیں گی، موت کبھی نہیں آئیں گی. اور بالکل ہم نے سرٹیفکیٹ لا لیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ اب کبھی کوئی مرنے والا نہیں ہے، ہم ہمیشہ کی زندگی دنیا میں پا رہے ہیں، اور اب موت نہیں ہے، اب جیو جیسا جینا ہے، من مانے طریقے سے اپنی زندگیوں کو ہم گزار رہے ہیں. یہ اس کی دلیل ہے، دنیا پرستی کی دلیل ہے کہ من مانے ڈھنگ سے ہم دنیا میں جی رہے ہیں. آج ہماری زندگی کا ہر شعبہ اللہ کی دین اور شریعت سے خالی ہے، افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں موت کے بعد خبر کی کیا ہولناکیاں ہیں. یہ تو موت کی حالت تھی، ابھی موت کے بعد خبر کی ہولناکیاں. آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی روایت فرماتے ہیں کہ میں نے قبر سے زیادہ سخت گھبراہٹ والی جگہ اور کوئی نہ دیکھی. میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی جگہ کوئی نہ دیکھی. اور کیوں نہ ہو وہ گھبراہٹ والی جگہ؟ اس لیے کہ مٹی کا گھروندہ ہے، وہ اوپر بھی مٹی ہے، نیچے بھی مٹی ہے، آزو اور بازو مٹی ہے، اور اس کے اندر چونٹیاں اور کیڑے اور مکوڑے اور سانپ اور بچھو اور گندی چیزوں کی جگہ ہے. ہر طرف یہی ہے، اور مٹی کا گھروندہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں مٹی کیا ہوتی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قبر سے زیادہ سخت جگہ، ہولناک جگہ، ڈراؤنی جگہ اور کوئی نہیں دیکھی. اسی طرح جو ہے قبر ایک بہت سخت جگہ یاد رکھیے، اس لیے کہ اس میں نہ کوئی بلب ہوگا، نہ کوئی لائٹ ہوں گی. اندازہ لگائیے اگر اس ہال میں ہم بیٹھے ہیں اور اچانک روشنی بجلی چلی جائے کیا حالت ہماری ہوں گی، اور اس پر خواتین کی کیا حالت ہوں گی جب بجلی چلی جائے. اندازہ لگائیے یہاں تو ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، وہاں صرف میں فرد واحد اکیلا پڑا ہوں اپنی قبر میں، اور اس پر وہ ہولناک فرشتے میرے سامنے کھڑے ہوں گے. کوئی گز لے کر کھڑا ہے تو کوئی سوال و جواب کرتا ہے مجھ سے، کوئی اٹھا کر بٹھاتا ہے. کیا حالت ہوں گی کہ ایک جو چھوٹی سی جگہ میں اکیلا انسان مٹی کے نیچے دبا ہے، اور اس کی کیفیت اس پہ یہ حالات گزرتے ہیں. بہت سخت جگہ ہے، بہت ہولناک جگہ ہے. اسی خبر کے فتنے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبر کی فتنے سے ہمیں دعائیں سکھایا کرتے بچنے کے لیے. اسی طرح جو ہے نسائی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگ فتنے قبر میں دجال سے زیادہ آزمائے جاؤں گے. تم لوگ قبر کے اندر ایسے فتنے ملوث کیا جاؤں گے کہ دجال سے زیادہ سخت فتنے میں تم جو ہے اپنے قبروں میں جو آزمائے جاؤں گے. اور جب یہ سنا تو صحابہ جو ہے بے ساخ اور بہت زیادہ جو ہے رو پڑے تمام کے تمام صحابہ، اس لیے کہ دجال کا فتنہ کیا ہے اگر آپ وہی جان لے، وہ سب سے بڑا فتنہ یاد رکھے دنیا کا. رسول اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ تم قبروں میں آزمائے جاؤں گے. تو صحابہ جو زار و خطار جو ہے رونے لگے اور پریشان ہونے لگے اس چیز کو سمجھ کے اور اس چیز کی سنگینی جان کے. اسی طرح جو ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، ان کو جب خبر کی یاد آتی یا خبر کے تعلق سے کو کہہ دیتا یا کسی خبر پہ جمع جاتے تو یوں آتا ہے روایت میں اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی، اتنا روتے خبر کا تذکرہ آتا ہے. اور کہتے کہ یہ وہ منزل ہے، یہ وہ منزل ہے، یہ وہ گھاٹی ہے، یہ وہ خطہ ہے، اگر اس میں کامیاب ہوا تو ساری منزلیں آسان ہیں، اس میں ناکام رہا تمام منزلیں اس کے بعد کی ناکام ہیں. خبر کی منزل آسان ہو گئی، تمام منزلیں آسان ہیں. یہ مشکل ہو گئی، تمام منزلیں مشکل ہے. یاد رکھیے تو فرماتے تھے یہ وہ منزل ہے کہ یہ آسان تو تمام منزلیں آسان، یہ مشکل تمام مراحل اس کے بعد کے اب تو مشکل ہوئے. اسی لیے کہنے والوں نے کہا اور یہ اقوال صحابہ میں ملتا ہے کہ قبر یہ جنت کا ایک ٹکڑا، ایک کیاری یا جہنم کا ایک گڑھا ہے. یہ قبر جو ہوتی ہے یا تو جہنم کا گڑھا ہے یا جنت کی ایک کیاری ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے صرف ہی. اور جس کے لیے یہ آسان رہا تمام معاملے آسان رہے. اسی طرح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے
خبر اور آخرت کو یاد کرتے، بحقی کی روایت ہے، خبر اور آخرت کو یاد کرتے اور اتنا روتے کہ آپ کے چہرے کے اوپر 2 کالے نشان پڑ گئے تھے آنسوؤں کے بہنے سے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خبر اور آخرت کو یاد کر کے اتنا رویا کرتے کہ آپ کے چہرے کے اوپر 2 نشان پڑ گئے تھے جہاں آنسو جس سے بہتے۔ تو یہ صحابہ کا معاملہ تھا خبر کا جب معاملہ آتا تھا۔ اسی طرح جو ہے ابن ماجہ کی روایت ہے، جو ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جو ہے موت اور برزخ کا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سنا کہ رسول اللہ نے جب موت اور برزخ کی حالات اور قبر کی حالات بتائے تو وہ زار و خطار رونے لگے اور کہا کاش کہ میں ایک جھاڑ ہوتا اور کاٹ دیا جاتا، انسان ہی نہ ہوا ہوتا میں پیدا، ایک جھاڑ ہوتا اور کوئی جو ہے کاٹ دیتا مجھے۔ اس طرح کے اقوال ہے اور یہ صحابہ کا ڈر ہے۔ اسی طرح جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے کتاب الزہد کے اندر امام احمد بن حنبل اس روایت کو لاتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے موت کا جب وقت آیا زار و خطار رونے لگے۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ کیا دنیا چھوڑنے کا ڈر ہے، کیا دنیا کے جانے کا ڈر کرتے ہو؟ تو کہا نہیں، میں دنیا چھوڑنے کی وجہ سے نہیں ڈر رہا ہوں، یا دنیا ہاتھ سے جائیں گی اس وجہ سے نہیں ڈر رہا ہوں، میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہ راستہ بہت لمبا ہے، طویل ہے، زاد راہ سامان راہ بہت کم جمع کی ہے میں نے، راستہ جو گزارنا ہے بہت طویل ہے اور راستے کا سامان بہت قلیل میں نے جمع کیا ہے، اعمال کے اعتبار سے بہت کمزور ہوں اور راستہ جو مجھے طے کرنا ہے بڑا ہی طویل اور لمبا ہے، اور میں وہ شخص ہوں جس نے ایسے ٹیلے پر رات گزاری ہے، شام گزاری ہے کہ جانتا نہیں ہے آگے جنت ہے یا جہنم ہے۔ میں نے ایک ایسے ٹیلے پر رات گزاری، شام گزاری ہے کہ میں جانتا نہیں ہوں آگے جنت ہے میرے لیے یا جہنم ہے۔ یہ تھا صحابہ کا معاملہ اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے تعلق سے آتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ہمارے اسلاف صحابہ، تابعین، سلف صالحین موت سے بہت گھبرایا کرتے، موت سے ڈرا کرتے، قبر کی ہولناکیوں سے ڈرا کرتے اور پریشان رہتے، اپنے رب سے دعائیں اس کے لیے کیا کرتے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہم نے قبر کو بڑی آسان چیز سمجھ لیا، قبر کو بڑی آسان چیز سمجھ لیا، بڑی چھوٹی چیز سمجھ لیا اور یہ سمجھا دیکھا جائے گا جب ہوگا، شاید کوئی پہچان، کوئی وسیلہ، کوئی تعلقات، کوئی خاندان حسب نسب شاید وہاں آ جائیں گا اور میری حفاظت کر لیں گا۔ یاد رکھیے ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے، وہاں صرف اور خالص میں یہ آپ اور آپ اکیلے ہوں گے اور اپنا اپنا جواب ان فرشتوں کو دیں گے جو آئیں گے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا، آخر وہ کیا چیز ہے جو ہونے والی، اس کے بعد کیا معاملات ہے۔ اس معاملے میں بہت اختلاف ہم دیکھتے اس امت میں ہے۔ اب ٹھیک تو یہ بتانا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا کسی کے لیے بھی ناممکن ہے، ہاں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں چند جو واقعات آپ نے بتائے، چند حالات جو بتائے، ان حالات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ کچھ چیز واضح ہو جائے کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ ٹھیک تو ناممکن ہے، کیفیت اور حالات کا ادراک کرنا تو مشکل ہے، لیکن کچھ باتیں تو سمجھ میں آ سکتی، یہ اور یہ ہونے والا ہے۔ آئیے چند واقعات، چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب اپنے درس کو 2 حصوں میں بانٹتا ہوں اور یہاں سے جتنی چیزیں ہیں ان کے حوالے بہرحال میرے پاس موجود ہے، لیکن میں حوالہ نہیں دوں گا اس لیے کہ میں نے احادیث کا مجموعہ جمع کر کے بترتیب اس کو جمایا ہے تاکہ آپ کے سامنے پورا واقعہ مرنے کے بعد کیا ہوگا ایک تسلسل میں پیش کروں لا کر۔ چونکہ یہ واقعہ ایک حدیث میں نہیں آتا ہے، کئی مختلف احادیث کا مجموعہ ہے، اس کو تسلسل میں نے ایک واقعے کے طور پہ کڑیاں جوڑی ہے تاکہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اچھے اور برے لوگوں کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں کہ اچھے نیکوکاروں کا کیا ہوگا اور بدکاروں کا اور برے لوگوں کا کیا ہوگا۔ ان 2 حصوں کو ہم جو ایک کے بعد دیکھتے ہیں۔ آئیے اچھے آدمی سے معاملہ شروع کرتے ہیں، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا تاکہ اچھائی کا بدلہ ہم جان لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایت کا یہ مفہوم ہے اور اس کا معنی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی شخص کی موت کا وقت آتا ہے، جب کسی شخص کا موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کو دکھائی دیتے ہیں، اور جب نیک انسان ہوتا ہے وہ فرشتے انتہائی خوبصورت چہروں اور شکلوں میں اور خوشبودار اور بہترین لباس پہن کر اس شخص کے پاس آتے ہیں، جس سے ملک الموت بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی نیک انسان مرتا ہوتا ہے، اس کی موت کا وقت ہوتا ہے، تو فرشتے اچھی شکل و صورت والے، خوبصورت لباس والے، خوشبو والے، خوبصورت جو ہے آتے ہیں اور اس کو خوشخبری دیتے ہیں۔ اس کی روح نکالنے سے پہلے ملک الموت اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے جو ہے نیک اور پاک روح اپنے جسم سے نکل جا، اس کو بشارت اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں وہ انسان تڑپ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے جلدی جسم سے نکالو، مجھے نکال دو جسم سے، اس لیے کہ اس کو خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں، اور اس کو فرشتے اچھے سے اچھے ناموں سے فلاں بن فلاں جو دنیا میں بہترین ناموں سے پکارا گیا ان ناموں سے پکارتے ہیں، اور اس کے لیے خوشبودار ریشمی جو ہے اس کے لیے کفن لے کر آتے ہیں، اور وہ شخص اس کی روح مچلتی ہے اور اس کو جو ہے وہ آسانی سے بآسانی اس کی روح کھینچتے ہیں اور جو اس کو کفن پہنا دیتے ہیں، جو خوشبودار لباس وہ اپنے ساتھ لائے تھے، اور پہنا کر اسے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں۔
پہنا کر اسے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان پر لوگوں کو جو آسمان پہ جو فرشتے ہوتے ہیں انہیں پہلے ہی روح کی خوشبو آ جاتی ہے، اتنا مہکدار لباس ہوتا ہے جو اسے کفن پہنایا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جب دستک دی جاتی ہے تو فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ خوش آمدید، سلام کرتے ہیں، اے جو ہے روح، اے پاک پاک روح، آؤ تمہارا استقبال ہے یہاں، اور فرشتے اس کو استقبال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسرے آسمان تک دوسرے فرشتوں کے ساتھ جاتے ہیں مل کر، اور اسے چھوڑ کر آتے ہیں، اس کو اس کی جو ہے تعریف کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے دیکھ کے بعد دیگر آسمانوں پہ چڑھتا ہوا رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی روح 7ویں آسمان تک جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے میں نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا، میں دوبارہ اسی سے اٹھاؤں گا، لہذا اسے لے جا کر اس کو وہاں ڈال دو اور اس کا نام علیین میں لکھ دو، نیکوکاروں کے رجسٹر میں نام ڈال دو اس کا۔ فرشتے اس کو لیتے ہیں، زمین کی طرف آتے ہیں اور اسے واپس قبر میں ڈال دیتے ہیں تاکہ سوال و جواب کا مرحلہ شروع ہو سکے، تاکہ سوال و جواب کا مرحلہ شروع ہو سکے۔ وہ پاک روح کو اندر جب ڈال دیتے ہیں وہ آ کر لیٹ جاتی ہے، اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں منکر نکیر خبر میں آتے ہیں۔ یہ انتہائی ہولناک جو ہے فرشتے ہوں گے جن کے دانت رسول اللہ فرماتے ہیں بیلوں کے سینگوں کے مانند اتنے بڑے ہوں گے، بڑی بڑی آنکھیں ہوں گے، گرجدار آواز ہوں گی، لال ان کی آنکھیں ہوں گی، اور زمین کو اپنے دانتوں سے چیرتے اور پھاڑتے ہوئے دونوں نکل کر آئیں گے سامنے۔ اندازہ لگائی خبر کی جو ہے خاموشی، اور اس میں جو اکیلا پن اور اس کی تنہائی، اور اس میں ان خوفناک فرشتوں کا آنا اس طرح سے، لیکن جو نیک انسان ہوگا اطمینان سے بیٹھا رہیں گا، اطمینان سے بیٹھا رہیں گا، اور وہ فرشتے آئیں گے اور گرجدار آواز میں سے سوال کریں گے، اور 3 سوالات کریں گے۔ من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے، سوال ہوگا۔ دوسرا سوال کریں گے من نبیک، تیرا نبی کون ہے، تیرا نبی کون تھا یا کون ہے، اور اس کے بعد تیسرا سوال کریں گے، وہ فرماتے رسول اللہ ما دینو کا، تیرا دین کیا تھا۔ یہ 3 سوالات وہ کریں گے۔ یہ شخص جو نیکوکار ہوگا اطمینان سے بیٹھیں گا اور آرام سے ایک کے بعد ایک دیگر تینوں کے جواب دیں گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بیچ میں سے سورج غروب کرتا ہوا خبر میں دکھایا جائے گا۔ جب اس خبر کو سورج غروب ہوتا ہوا دیکھیں گا فرشتوں سے کہیں گا اے فرشتوں تھوڑی سی مہلت دے دو، نماز پڑھ لیتا ہوں۔ پھر اسے خیال آئے گا یہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں خبر، تو پھر کہیں گا اچھا پوچھو آگے، اور فرشتے سوالات کریں گے اور وہ ایک کے بعد دیگر تینوں کا حسب معمول بہترین جواب دے دیں گا میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا دین اسلام ہے۔ یہ جواب دیں گا، منکر نکیر چلے جائیں گے اور جو ہے ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور اسے جہنم دکھائی جائیں گی اور کہا جائیں گا یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ نے تجھے بچا لیا، اور پھر ایک کھڑکی کھولی جائیں گی جنت میں، اس کو مقام یا ایک روایت میں دروازے کے لفظ ہے، اس کو مقام دکھایا جائے گا جس کی ہوا اور جس کی چیزیں محسوس کریں گا، اس کی روح تڑپ اٹھیں گی، وہ کہیں گا اللہ قیامت کو جلدی قائم کر، میں اس میں جانا چاہتا ہوں، قیامت کو جلدی قائم کر، اس کو مقام دکھایا جائے گا، اور وہ کہیں گے فرشتوں مجھے مہلت دو ایک، اس لیے کہ میں جا کے اپنے رشتہ داروں کو بتا دوں میرے رب نے کیا کیا میرے ساتھ۔ فرشتے کہیں گے نہیں اب نہیں، اب تم آرام سے لیٹ جاؤ۔ ایک بہترین بستر لگایا جائے گا اور اس کو جس طرح سے ایک شادی شدہ ایک دلہن کو جو پہلی رات میں سلا دیا جاتا ہے اطمینان سے رسول اللہ فرماتے ہیں اسے بستر لگا کر سلا دیا جائے گا۔ جب وہ لیٹ جائیں گا تو ایک انتہائی خوبصورت شخص اس کے پاس آئے گا، وہ اس کو دیکھیں گا، کہیں گا تو کون ہے، تو کہیں گا میں تیرے اعمال ہوں، میں تیرے اچھے اعمال ہوں جو دنیا میں تو کیا کرتا تھا، اور وہ اس سے خوش ہوں گا، وہ اس کو بشارت دیں گے اور یہ شخص سو جائیں گا۔ یہ تھا نیک انسان کا حال۔ آئیے اب برے انسان کا کیا حال ہوگا، جو گناہ گار تھا، منافق تھا یا کافر تھا۔ جب برے انسان کے پاس رسول اللہ فرماتے ہیں فرشتے آتے ہیں انتہائی بدصورت شکلوں میں آتے ہیں، انتہائی بدصورت ہولناک شکلوں میں آئیں گے، اور ہولناک شکلوں میں آ کر اس سے بدترین برے ناموں سے پکاریں گے جو دنیا میں برے ناموں سے پکارا جاتا تھا، اور کہیں گے مغضوب روح نکل جا، اور جس میں کھینچیں گے۔ اور اسی ہولناکی کے تعلق سے رب العزت قرآن میں سورہ نازیات کی پہلی آیت میں فرماتا ہے والنازیات غرقا، کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو انسانوں کے جسم میں ڈوب کے روحوں کو کھینچ کر نکالتے ہیں، غوطے لگانے والے فرشتوں کی جو روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں۔ تو رسول اللہ قرآن فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو فرشتے جب آئیں گے ان کی روحیں اندر گھسیں گی، چونکہ بدبودار یہ لباس لے کر آیا جائیں گا کفن اس کے لیے جس کی انتہائی بدبودار جو ہے حالات ہوں گی، اور یہ فرشتے ہولناک صورتوں میں آئیں گے اور کہیں گے مغزور و نکل، اس کی روح جسم میں گھسیں گی، فرشتے غوطے لگا لگا کر اس کے روح کو جسم سے نکالیں گے، وہ تکلیف اور طلب کے ساتھ اس کی روح باہر آئیں گے، اس لیے کہ اسے جو ہے جہنم کی خوشخبری دے دی جائیں گی، جہنم کی خبر دے دی جائیں گی تیرا مقام ہوا ہے، وہ نکلنا نہ چاہیں گی اور جسم میں گھسیں گی، اس کو پکڑ کر اور فرشتے کھینچ کر باہر نکالیں گے اور انتہائی بدبودار لباس میں لپٹیں گے
اور آسمان کی طرف لے جائیں گے. جب پہلے آسمان پہ پہنچیں گا فرشتے آسمان کی کہیں گے کون مغضوب جو روح اللہ کا غضب جس پر وہ آئی ہے. فرشتے کہیں گے فلاں بن فلاں، برے سے برے ناموں سے پکارا جائیں گا. فرشتے کہیں گے اس کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلے گا آسمان کا، اس کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلے گا. رسول اللہ فرماتے وہ پہلے آسمان سے زمین پر پھینک دیا جائے گا، نیچے اپنے قبر میں کہا جائے گا پھینک دو اسے چھوڑ دیا جائے گا. وہ پہلے آسمان سے آ کے زمین میں اپنی قبر میں گرے گا اور منکر نکیر اسی ہولناکی کے ساتھ اس کے پاس آئیں گے اور 3 سوال کریں گے. اور وہی سوال من ربو کا، تیرا رب کون تھا؟ مومن آسانی سے جواب دے دیں گا. کافر کہیں گا میں نہیں جانتا کہ میرا رب کون تھا. اور منافق کہیں گا لوگ کہتے تھے میرا رب اللہ ہے. تو منافق اسلام میں آ کر دھوکہ دیتا ہے نا مسلمان. وہ کہیں گا لوگ کہتے تھے میرا رب اللہ ہے. اور ایک کافر کہیں گا میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوگا من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ کافر کہیں گا میں نہیں جانتا. منافق کہیں گا لوگ کہتے تھے میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کو بتایا جائے گا، وہ کہیں گا لوگ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی ہے. اور اس طرح سے وہ تینوں سوالات کے جواب نہیں دے پائیں گا. اور اس کے بعد ایک کھڑکی کھولی جائیں گی جس میں جنت بتائی جائیں گی. کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس سے تو محروم رہا، یہ وہ چیز ہے جس سے تو محروم رہا. اور پھر جہنم کی کھڑکی اور دروازہ کھولا جائے گا اور اسے اس کا مقام بتایا جائے گا یہ وہ ہے جو تجھے ملے گا. وہ کہیں گا اللہ قیامت تو کبھی قائم نہ کر، قیامت تو کبھی قائم نہ کر. چونکہ وہ ڈریں گا تو وہ کہیں گے اللہ قیامت تو کبھی قائم نہ کر، کبھی واقع نہ کر. اور اس کے بعد وہ التجا تو کریں گا موت کی وجہ جس کا تفصیلات آ چکی ہے. اس کے بعد جو ہے اسے ایک آنکھ کے بستر پہ لٹا دیا جائے گا اور وہ شدید تکلیف میں ہوں گا. اور رسول اللہ فرماتے ہیں پھر ایک انتہائی گھٹیا شکل میں بدترین صورت میں ایک شخص آئے گا. وہ پوچھیں گا ہے افسوس تجھ پر، تو کون ہے؟ وہ کہیں گا میں تیرے برے اعمال ہوں، میں تیرے برے اعمال ہوں. آئیے جن اعمال کو ہم نے آسانی سے چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیا، یہ وہ ساتھی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 ساتھی ہے، 3 دوست ہے. ایک ساتھی وہ ہے جو مرتے ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، دوسرا ساتھی وہ ہے جو قبرستان تک ساتھ آتا ہے، اور تیسرا وہ ہے جو قبر میں ساتھ آئیں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا ساتھی وہ ہے جو مال ہے مرتے ہی چھوٹ جاتا ہے. رشتہ دار جھگڑا کرتے ہیں اس پر اور تماشے چلتے ہیں، مرتے ہی چھوٹتا ہے. کوئی بینک بیلنس، کوئی شیئرز، کوئی سونا اور چاندی کسی میت کے ساتھ دفنایا نہیں جاتا ہے، مرتے ہی ساتھ چھوڑتا ہے. اور یہ ساتھی جو سب سے بے وفا ہے، اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں ہم آج. سب سے بے وفا یاد رکھیے، مرتے ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. مال. اور یہ کیسا بے وفا ساتھی ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اگر ایک ہاتھ میں ادنا سی چاندی کی انگوٹھی بھی رہ جائے تو کوئی اس کو نکالے بغیر نہیں چھوڑتا ہے، اس لیے کہ یہ مال ہے. کیسا چھوڑیں گے وہ؟ اب کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ اگر کوئی قبر کے اندر مٹی ڈال رہا ہو اور اگر ایک سکہ گر جائے 5 روپے کا ہی صحیح، وہ بولتا ہے رک جائیے پہلے نکالنے دیجیے، مال میرا جا رہا ہے. یہ وہ ساتھی ہے جو ساتھ نہیں آتا، یاد رکھیے. بلکہ مرنے کے بعد بھی کچھ لوگ جسموں پہ سے چراتے ہیں ان چیزوں کو جو لوگ پہنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ مال اتنا بے وفا ہے، یاد رکھیے. اور اس کے لیے اسلام، شریعت، دین، اللہ، رسول سب کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا. یہ مال ہے نا ہم کو، باقی سب دیکھا جائے گا، حلال اور حرام، اچھا اور برا، قرآن اور شریعت جانے دیجیے. مال اصل ہے. یہ سب سے بے وفا ساتھی ہے، یاد رکھ لیجیے، سب سے بے وفا ساتھی. دوسرا ساتھی قبرستان تک ساتھ آتا ہے، یہ رشتہ دار ہیں. کیا کسی رشتہ دار کو آپ نے میت کے ساتھ خود دفن ہوتے ہوئے دیکھا؟ میں بھی ساتھ چلا جاؤں گا؟ نہیں، کوئی نہیں آتا ہے ساتھ. رشتہ دار ہے جو دفنانے کے لیے قبرستان آتے ہیں، آپ کو دفنا کر نکل جاتے ہیں. یہ دوسرا ساتھی ہے. اور یہ وہ ساتھی ہے جو صرف قبرستان تک آتا ہے، یہ بھی بے وفا ہے. لیکن اس رشتہ دار کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے؟ بیوی اور بچوں کے لیے حرام اور حلال کی تمیز چھوڑ دی، رشتہ داروں کے لیے دین کو بالائے طاق رکھ دیا. دادی، پھوپھی، نانی، چاچی، چاچا، ماموں، دادا بول رہے تھے مت کرو، دین کو بالائے طاق رکھا، ان کی بات مانی. یہی رشتہ دار تھے نا، دفنا کر آ جاتے ہیں. ان کے لیے دین چھوڑتا ہے نا، ان کے لیے جو ہے احساس کمتری ملوث ہوتا ہے. فلاں یہ کہہ رہے ہیں دین اور شریعت عمل نہیں کروں گا، یہ چھوڑ کے قبرستان میں ڈال کے آئیں گے، کوئی ساتھ نہیں آئیں گا سوال و جواب کے اندر. مجھے اپنے جواب دینا ہے، آپ کو اپنے دینا. یہ ساتھی دوسرا ہے جس کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، یہ بھی بے وفا ہے. تیسرا ساتھی جو سب سے وفادار ہے، جو دنیا میں ساتھ ہوں گا، قبر میں ساتھ آئیں گا، آخرت میں ساتھ آئیں گا، وہ اعمال ہے. اس کو ہم نے اپنا دشمن سمجھ لیا ہے. اس کو دشمن سمجھتے ہیں ہم اعمال کرنے کو.
کیا لگا دیا اسلام نے ہمارے پیچھے نمازیں، اور کیا لگا دیا روزے سال میں رکھو، اور کیا زکوٰۃ مال ہم کمائیں اور دیں اسلام کے لیے، اور فلاں اور حج، یہ سب کیا ہے ہمارے پیچھے لگا دیا. تو یہ اعمال ہے، یہ سب سے بہترین، سب سے پیارا، سب سے اچھا ساتھی ہے. اسی کی وجہ سے وہ خوشخبریاں سنیں گا، یا اسی کی وجہ سے وہ بری خبریں سنیں گا. یہی جنت میں یا جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا. تو اس تیسرے ساتھی کو اپنا خاص ساتھی سمجھیے، اسپیشل فرینڈ بنا لیجیے اس کو، اس لیے کہ یہی ساتھ آنے والا ہے. بقیہ مال اور رشتہ دار جس کے لیے دین اور شریعت کو مکمل ہم بالائے طاق رکھتے ہیں، یہ کوئی بھی ساتھ نہیں آئے گا، کوئی بھی ہماری مدد نہیں کرے گا، کوئی بھی کسی قسم کی ہیلپ نہیں کر سکتا. یاد رکھیے، کسی قسم کی جو ہے وہاں مدد بھی نہیں ملیں گی. آئیے، اللہ رب العزت نے یہ حل نہ کیا، قرآن نے بہرحال بہت سی جگہ بتائی. تو یہ نیک اعمال ہے جو انسان کے ساتھ آتے ہیں، نیک اعمال ہے جو انسان کے ساتھ آتے ہیں. اب سوال یہ ہے، سوالات تو بڑے آسان ہیں، سوالات تو بڑے آسان ہیں. 3 مختصر سے سوالات کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ میں تو یوں کہہ دوں گا اللہ. من نبیو کا، اتنا سا سوال میں کہہ دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین اسلام. اتنا آسان. یاد رکھیے سوالات 3 ہیں، مختصر سے ہے، لیکن وہی جواب دے پائیں گا جس کی زندگی اس پر گزری، جس کی زندگی اس پر گزری، جس نے دین جو اللہ کو واقع میں رب مانا، اسی سے دعائیں کی، اسی سے مشکل کشاؤں میں آواز دی، اسی سے حاجت روائی کرائی، اسی سے دستگیری کی، اسی سے اولاد مانگی، اسی سے زندگی مانگی، اسی سے تمام چیزیں اس نے کی. جس نے اس کو اپنا مانا تھا وہی کہہ سکیں گے اللہ میرا رب ہے، ورنہ دوسرے تو الگ الگ وہ کریں گے، وہ نہیں لے سکیں گے اللہ کا نام. جس نے واقعی میں اللہ کے لیے سب کچھ کیا وہی کہہ سکیں گا میرا رب اللہ ہے. جواب آسان دکھتا ہے، اللہ اتنا تو کہنا ہے، لیکن جواب منہ سے نہیں نکلے گا. وہ خبر کی اللہ کی اور فرشتوں کا وہ عالم، انسان جواب نہیں دے پائیں گا. اور انسان یاد رکھیے جو عمل کرتا ہے وہی کہتا ہے. واقعات آپ سنتے ہیں، بہت سے لوگوں کی موت کا وقت آ گیا اور گانے گا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کلمہ پڑھو، نہیں آتا ہے منہ پر. زندگی میں جو عمل کیا وہی ہونے والا ہے. یاد رکھیے وہی ہونے والا ہے. زندگی بھر گانے گائے، گانے نکلیں گے موت کے وقت. اور رسول اللہ فرماتے ہیں جس حالت میں انسان مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. نماز کی حالت میں مرا، نمازی اٹھایا جائے گا. طواف کی حالت میں مرا، طواف میں اٹھایا جائے گا. اللہ کی راہ میں مارا گیا، اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. جس حالت میں مرتا ہے اس حالت میں اٹھایا جاتا ہے. تو جس نے واقعی میں اللہ کو رب مانا، اس کے ساتھ شریک نہیں کیا، وہی کہہ پائیں گا ربی اللہ، میرا رب اللہ، باقی نہیں کوئی. آسان نہیں ہے. یاد رکھیے. دوسرا سوال، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ میں تو آسانی سے کہہ دوں محمد صلی اللہ. نہیں، یہ جواب صرف وہ دے پائیں گا جس نے واقعی میں اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقے، آپ کی اتباع پہ گزاری ہے. وہی کہہ سکیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے. باقی لوگوں کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکلیں گے. یا تو ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا یہ کہیں گا، یا کہیں گا لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے. الفاظ اس کے منہ سے نہیں نکلیں گے. تو جس نے اپنی زندگی میں رسول اللہ کو ہادی، اپنا رہبر اور اپنا جو ہے اتباع کے لائق سمجھا، آپ کی سنت پہ عمل کیا اور تمام زندگی اسی پہ گزاری اور اسی پہ اس کا خاتمہ ہوا، تو یہی آدمی ہے جو آسانی سے کہیں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے. اور گواہی دیں گا اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. باقی لوگوں کے منہ سے نہیں نکلیں گے. تیسرا سوال، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ہم سمجھتے کتنا آسان ہے دین اسلام. یاد رکھیے یہ وہی شخص کہہ سکیں گا جس نے واقعی میں اس شریعت کو نمونہ بنایا اور اس پہ زندگی گزاری، جس نے غیروں کے طریقے پہ زندگی گزاری ہے، وہ کہہ پائیں گا دین اسلام ہے میرا. جس نے اپنے نکاح، اپنی پیدائش کے رسومات اور اپنی موت کے رسومات، اپنی زندگی کے حال اور احوال کافروں کے جیسے بنا رکھے، کیا وہ کہہ پائیں گا میرا دین اسلام ہے؟ یہ تو وہی کہہ پائیں گا جو خالص اسلام پر چلا ہو، وہ کہیں گا میرا دین اسلام ہے. ورنہ وہ کہیں گا مجھے نہیں پتا کیا ہے، لوگ کہتے تھے میرا دین اسلام ہے. یہ حالت ہوں گی. سوال مختصر سے ہے، جامع ہے. جس نے اس پہ زندگی گزاری وہی جواب دے پائیں گا. باقی لوگوں کے لیے ناممکن ہوگا کہ وہ کسی چیز کا جواب دے پائے اس میں سے. آئیے ہم دیکھتے ہیں صحابہ کا اس خبر کے تعلق سے کیا معاملہ تھا. سوال و جواب کے تعلق سے مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خبر کے حالات بتائے. تو ایک صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول، قبر کے اندر جب فرشتہ کھڑا ہوں گا، اور فرشتے ہوں گے قبر میں، گز لے کر یاد رکھیے، فرشتہ کھڑا ہوں گا اور جب ہم سے سوالات کریں گا ہم تو مٹی کے بت بن جائیں گے. ایک انسان کیسے جواب دے پائیں گا؟ ہم تو مٹی کے بت بن جائیں گے. اتنے خوفناک یہ جو فرشتے ہیں منکر و نکیر اندر آئے ہوئے، اور ایک فرشتہ روایت میں گز یا ہتھوڑے لے کر آئیں گا. ہاں ایک انسان تو مٹی کا بت بن جائے گا، کیسے جواب دیں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلمہ توحید کی برکت سے دنیا اور آخرت کے اندر یہ اس کے قدم اللہ سبحانہ تعالیٰ جما دیں گا. کلمہ توحید کی برکت سے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی برکت سے اللہ دنیا اور اس کے آخرت میں قدم جما دے گا، جس کے تعلق سے اللہ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں تفصیلات دی اور بیان کیا اور کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ رب العزت جو ہے کہ ایمان والوں کو اپنے کلمے کے ذریعے، کلمہ طیبہ کے ذریعے، توحید کے کلمے کے ذریعے اس دنیا میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھیں گا۔ تو یاد رکھیے یہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو انسان کو دنیا میں اور آخرت میں جما دے گا۔ سوال یہ کلمہ تو چھوٹا سا ہے، اس کے تقاضوں کو جس نے پورا کیا اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ اس کے تقاضے صرف یہ نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد کافی ہوا، اس کے تقاضوں کو جس نے لحاظ رکھا، اس کے مطابق اس کی زندگی گزری، وہی لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، بقیہ دوسرے لوگ جواب نہیں دے پائیں گے۔ یاد رکھیے تو یہ کلمہ طیبہ ہے جو ہمیں وہ کریں گا، تو اس کلمے کو ہم تھام لیں، اس کے تقاضوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اب آئیے ان 3 سوالات کے بعد ایک چوتھا سوال بھی ہوگا، ایک چوتھا سوال بھی ہے، لیکن یہ سوال ان تینوں کا نہیں ہے، یہ الگ سے ایک سوال ہوگا جو ابو داؤد کی روایت اور مسند احمد کی ایک حدیث ہے اور بخاری میں بھی اس کا ایک حصہ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اچھا انسان جواب دے دے گا کہ اللہ میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور اسلام میرا دین ہے، تو فرشتے پوچھیں گے اے شخص، اے نیک انسان، تجھے کہاں سے پتہ چلا، کیسے معلوم ہوا کہ یہ جواب کیسے ملے؟ تو آئیے اب سنیے جواب کہاں ہے، کہاں یہ جواب چھپے ہوئے تینوں سوالات کے۔ اس چیز کو جان لے اور کبھی اپنی زندگی میں اب اس چیز کو نہ چھوڑے، ان اگر جوابات کو بآسانی خبر میں دینا ہے تو کیا ہے وہ چیز جس نے اس نیک انسان کو جواب دینے کے لیے وہ کیا، جس نے اس کو جواب بتایا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں نیک انسان سے فرشتے پوچھیں گے اور کہیں گے ما یدری کا، کیسے تجھے پتہ چلا، کیسے معلوم ہوا ان کے جوابات؟ وہ کہیں گا نیک انسان قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اور پھر فرمائیں گا آمنت بہ، ایمان لایا تھا، وتصدق بہ، اور اس پر جو ہے میں نے اس کی تصدیق کی تھی۔ کہاں ہے جوابات؟ کون سی گائیڈ بک میں اس جو ہے کوشچن کے جو ہے آنسرس ہے؟ قرآن، اللہ کی کتاب میں جواب ہے۔ جب اس سے پوچھا جائے گا، گویا چوتھا سوال نہیں ہے، الگ سے پوچھا جائے گا کہاں سے جواب ملے، وہ کہیں گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، آمنت بہ، صرف پڑھی نہیں ایمان بھی لایا تھا، وتصدقت، اور اس کو میں نے تصدیق بھی کیا تھا اس چیز کو۔ تو کیا پتہ چل رہا ہے اس سے؟ اللہ کی کتاب ہے جس میں جوابات ہیں۔ آئیے اب برے انسان سے پوچھیں گے تو جواب کیوں نہ دے پایا، جواب کیوں نہیں ملا جو تجھے ہے؟ وہ کہیں گا، اللہ فرشتے اس سے پوچھیں گے لا دریتا ولا تلیتا، کہ تو نے جواب کیوں نہیں ملا؟ تو وہ کہیں گا نہ قرآن پڑھا، نہ تو نے قرآن پڑھا، نہ تو نے جانا۔ وہ کہیں گا میں نے نہ قرآن پڑھا نہ میں نے جانا۔ فرشتے کہیں گے نہ تو نے تصدیق کی، نہ کبھی قرآن پڑھا، نہ تو نے اس کو جاننے کی کوشش کی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرشتہ ہوگا، دو مختلف روایت میں 2 کے تذکرے آتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ ہوگا جو گز لیے ہوئے ہوگا، لوہے کی سلاخ، اور وہ سر کے پاس کھڑا ہوگا، جو بہرا بھی ہوگا اور گونگا بھی ہوگا۔ رسول اللہ فرماتے وہ گز اٹھائیں گا اور اٹھا کے زور سے اس کے سر پر ماریں گا کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی چیخ سنیں گی سوائے جن اور انس کو چھوڑ کر، آسمان تک اس کی آواز جائیں گی اور ریزہ ریزہ اس کا سر ہو جائے گا۔ پھر جڑائیں گا کہ تو اللہ کی کتاب نہیں پڑھا تھا؟ رسول اللہ فرماتے کیا تم جانتے ہو وہ گز کیسی ہے؟ کہ اللہ کے رسول ہم نہیں جانتے۔ تو کہ اگر وہ گز لے کر کسی دنیا کے بڑے پہاڑ پر مار دی جائے، وہ پہاڑ کو ریزہ ریزہ چورا چورا کر دیں گی وہ گز، اور انس اور جن، تمام انسان اور تمام جن بھی اگر ایک جگہ مل جائے تو اس گز کو تم ہلا بھی نہیں سکتے، اتنی وزنی ہوں گی وہ ایک گز۔ تمام جن اور انس پہلے سے لے کر آخری سب بھی مل جائے اس کو ہلا بھی نہیں سکتے ہو، وہ پڑیں گی سر پر ہر بار۔ دوسری روایت میں ابو داؤد کی جو الفاظ ہیں، فرشتہ تو ہتھوڑے لیے ہوں گا، دو ہتھوڑے لیے ہوں گا۔ جب پوچھیں گا کہ کیوں نہیں جانا، وہ کہیں گا میں نے قرآن نہیں پڑھا۔ تو فرشتہ کہیں گا کہ نہ تو نے جانا نہ کوشش کی، اور وہ دونوں ہتھوڑے لے کر اس کی کنپٹیوں پہ رسول اللہ فرماتے ماریں گا، جس سے اس کا بھیجا نکل کر اس کو اڑ جائے گا، اور اس زور سے وہ چیخ ماریں گا زمین و آسمان کی تمام مخلوق سنیں گی سوائے انس اور جن کو چھوڑ کر۔ تو پہلا ہی عذاب جس کا انسان مکلف ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ ہم کو تو لگا اللہ کی کتاب چھوڑ کر اس کے خطوط، ان کی باتیں، فلاں اور فلاں کتابیں، فلاں الفاظ اور فلاں چیز، فلاں پانی اور فلاں یہ ڈال دو تو ہم جنت میں جائیں گے۔ یہاں تو ایک ہی سوال ہو رہا ہے اللہ کہاں سے جواب ملے؟ کہیں گے اللہ کتاب سے۔ اور کیوں نہیں ملے؟ اللہ کتاب نہیں پڑھا تھا۔ تو اللہ کی کتاب بنیاد ہے، یاد رکھیے، اس دنیا کے اندر اور اس آخرت میں اور اس قبر کے اندر، لیکن اس کتاب کو ہم نے فراموش کر دیا۔ آج
آئیے اس حدیث سے جو نکات پوائنٹس ملتے کیا ہے. پہلا نقطہ جو ملتا ہے، قرآن مجید وہ کتاب ہے جو منکر اور نکیر کے سوالات کے جواب دلائیں گی. قرآن مجید وہ کتاب ہے جو منکر اور نکیر کے سوالات کے جوابات دینے میں آسانی کریں گی. پہلی چیز معلوم ہوئی. دوسری بات جو معلوم ہوئی، جو قرآن پر ایمان لائے پڑھے وہی قبر کے امتحان سے جو ہے کامیاب ہونے والا ہے. جو قرآن پر ایمان لائے پڑھے اس کی تصدیق عمل کرے وہی کامیاب ہوگا. خالی منہ سے ایمان لانا بھی کافی نہیں ہے، جب تک کہ پڑھ کر تصدیق نہ کرے، مطلب عمل نہ کرے اس پر. دوسرا نکات یہ پتہ چلتا ہے. تیسرا پوائنٹ جو پتہ چلتا ہے کہ کافر اور منافق پہ سب سے پہلی چیز یا سب سے پہلی بات جو ثابت کر کے فرد جرم جو عائد ہوگا اس پر، وہ یہ جرم ہوگا اللہ کی کتاب کیوں نہیں پڑھا. جو پہلا جرم اس پہ عائد کیا جائے گا وہ ہے اللہ کی کتاب کیوں نہیں پڑھا، کیوں تصدیق نہیں کی اس کی. اور چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کو نہ پڑھنے والوں کو، نہ سمجھنے والوں کو سر پر مارا جا رہا ہے. وہ اس لیے کہ دماغ مرکز ہے سمجھ کا، تم نے اس مرکز کو استعمال نہیں کیا اللہ کی کتاب کے لیے. دنیا کے اس میں تو بڑے ہوشیار بنتے تھے، بڑے چالاک اور چتر بنتے تھے، لیکن اللہ کی کتاب کا جب معاملہ آیا معصومیت اختیار کر لی. یہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ لوگ کر رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے صرف چل رہے ہیں. کہ یہ کتاب اس لیے دی گئی تھی، یہ کتاب اس لیے دی گئی تھی کہ لوگ یہ کہیں. اور اتنی غلط فہمیاں اس کتاب کے تعلق سے، میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جتنی غلط فہمیاں اللہ کی کتاب کے تعلق سے آج پھیلائی گئی ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس حد تک غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہے کہ قرآن پڑھنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے میرے رب، تجھ سے میری دعا ہے کہ اگر ایسی کتاب دے دی جس کو پڑھ کے میں گمراہ ہوتا ہوں تو اب ہدایت میں کہاں سے لاؤں؟ کوئی اور کتاب اتار پھر میرے لیے. التجا ہے میری پھر میں اپنے رب سے کہ اگر یہ کتاب میں گمراہی تو نے دے دی تو ہدایت کس کتاب میں، پھر وہ کتاب مجھے دی جائے. یہ الفاظ منہ سے نکالتے وقت کیوں نہیں انسان سوچتا ہے کہ اللہ کی کتاب گمراہی دے سکتی ہے؟ ہاں، تیری نیت گمراہی کی ہے تو اللہ برکت دے، تو گمراہ ہو اس سے. میری نیت اس کتاب سے ہدایت کی خالص صرف. ارے اس کتاب نے تو اس جاہل قوم کو لوگوں کے لیے جو ہے مینار بنا دیا، لوگوں کے لیے روشن چراغ بنا دیا، چمکتے ہوئے ستارے بنا دیے. جن لوگوں کو دنیا میں سب سے گھٹیا اور ذلیل سمجھا جاتا تھا، جو جہالت کے اندر سب سے نچلے تھے، اس قوم میں ایک نبی آتا ہے، اسی کے اندر سے وہ ایک کتاب لا کر ان پہ خرد اور پڑھتا ہے، اور وہ قوم اس پر ایمان لاتی ہے، دنیا کے لیے روشن چراغ بن جاتی ہے. جو سب سے جاہل اور بدتر قوم تھی، سوال یہ ہے اگر سب سے جاہل قوم اس کتاب کو پڑھ کر ایمان لا کر اس پہ عمل کر کے دنیا میں مثال بن سکتی ہے، میں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو کے اس کو پڑھ کے کیسے گمراہ ہوتا ہوں؟ سوال یہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہو کر اگر اس کتاب کو پڑھ کے گمراہ ہوتا ہوں تو سوال یہ ہے وہ کیسے ہدایت یافتہ ہو اس کتاب کو پڑھ کر، جو سب سے گمراہ تھے دنیا میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی جاہل ان پڑھ قوم میں بھیجے گئے. سوال یہ تھا اگر یہ کتاب صرف ان کے لیے تھی کہ جو پڑھے لکھے سمجھ سکے تو اللہ نے پھر اللہ کے رسول کو پڑھے لکھوں میں بھیجتا، ان جاہل قوم میں کیوں بھیجا؟ نمونہ دے دیا، یہ قرآن کا نمونہ دے دیا کہ سب سے جاہل قوم بھی اگر اس کو تھام لے تو وہ روشن چراغ اور مینار بن سکتی ہے لوگوں کے لیے ہدایت کے. تو مسلمانوں اس کو تھامو، اس پر عمل کرو. اس میں وہ انقلاب ہے، اس کتاب میں وہ ہدایت ہے، وہ رہنمائی ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کرتی ہے. واقعات ہم سنتے ہیں، حالات ہم سن رہے ہیں. ایک غیر مسلم تھا، قرآن پڑھا، ہدایت پر آ گیا. سوال یہ ہے ایک غیر مسلم قرآن پڑھے، ہدایت پر آئے، ایک مسلمان قرآن پڑھے، گمراہ ہو جا رہا ہے. کیسی بات ہے یہ کچھ عقل میں سما نہیں رہی ہے. ایک یہودی نے قرآن پڑھا، اسلام لا لیا. سوال یہ کہ یہودی قرآن پڑھ کے کٹر یہودی بن جانا تھا، اس لیے کہ گمراہ ہونا تھا، وہ کیسے ہدایت پر آ رہا ہے؟ اور میں پڑھوں تو میں گمراہ ہو جاؤں؟ بڑی عجیب بات ہے. رب العزت نے اس کتاب کے تعلق سے تو اعلان کر دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. میں نے اس کتاب کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، عمل کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو ہے تم میں سے کوئی جو اس سے ہدایت حاصل کر لے؟ 4 بار سورہ قمر کے اندر یہ اعلان کیا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. یسرنا القرآن قاعدے کو بولتے ہیں ہماری زبان میں آسان قرآن. یسرنا القرآن للذکری، عمل کے لیے، ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے ریمائنڈر بنا کر بھیجا ہے. فہل میں مدکر ہے کوئی اس سے فائدہ اٹھانے والا؟ یہ تو اعلان کری اللہ کی کتاب. اس کتاب کو چھوڑ کر اپنی دنیا اور آخرت نہ برباد کر لے، ہم دوسروں کے بہکاوے میں آ کر کہیں اس کو چھوڑ کر اپنی زندگی نہ برباد کر لے اور آخرت کو جو ہم جو خسارے میں نہ ڈالے. اس کتاب کو تھام لیجئے، اس سے زبردست رشتہ جوڑیے. جیسا رب نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرق، چیدہ ٹکڑے فرقے نہ بنانا. تو یہ وہ کتاب ہے جو جمع کر سکتی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی رسی ہے. جس نے اسے تھام لیا وہ ہدایت پر آیا، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے گمراہی پائی ہے. یاد رکھیے دنیا میں اس نے گمراہی پائی ہے. اور قرآن اس چیز کا اعلان سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 123 میں کر چکا ہے. فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی.
کہ اللہ فرماتا ہے جو اس ہدایت پر چلے میری بھیجی گئی وہ دنیا میں بھی گمراہ نہ ہوں گا اور آخرت میں کوئی مصیبت میں پریشان یا جو ملوث نہیں ہوں گا۔ کون سی؟ اللہ کی کتاب جو تھامے ہدایت۔ آگے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت 38 ہیں فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو میری کتاب پر چلے اس کی ہدایت پر عمل کرے فلا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گا۔ یہ پہلی ہدایت تھی جس ہدایت کے ساتھ آدم کو بھیجا گیا تھا۔ قرآن میں کہا ہم نے آدم کو بھیجا اور یہ بات کہی فمن تبع ہدایا، اے آدم میں تمہارے بعد کے آنے والی نسلوں میں جب میری ہدایت آئے جو اس کی اتباع کر لے اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ قیامت دن غمگین نہیں ہوگا۔ تو یہ کتاب کو آج تھامنے کی ضرورت ہے۔ یہی کتاب ہمیں بتاتی ہے کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے۔ اس کو فرقان کہا گیا، اللہ نے فرقان کہا، فرق کرنے والی کتاب۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں بھی سرخرو کریں گی، ہم کو کامیاب کریں گی، قبر میں بھی یہ کامیابی کی ضامن بنیں گی، آخرت میں بھی یہ کامیابی کی ضامن ہے۔ تو آئیے اس کتاب کو تھام لیں، چونکہ یہ بنیاد ہے تمام چیزوں کی۔ اور یہ مختصر سا جو ہے میرے بات تھی جو قبر کے تعلق سے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا، میں نے مختصر رکھنے کی کوشش کی۔ اس میں ایک چیز کا ازالہ اس میں کر دوں کہ لوگ بہت سے یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ لوگ لوٹ کر بھی آتے ہیں۔ یاد رکھیے شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے ایسے عقیدے کا۔ اللہ نے کہہ دیا یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے تک وہ ان کے بیچ میں برزخ ہے، آڑ ہے۔ اب کوئی شخص واپس دنیا میں، کوئی روح اور کوئی جسم نہیں آ سکتا، کوئی روح اور کوئی جسم نہیں۔ پھر آپ کہیں گے بہت سے واقعات ہوتے ہیں، اس کا کیا؟ تو انشاءاللہ عزیز 29 کی رات میرا ایک پروگرام ہے، ایک عنوان ہے جن اور جادو اس کی حقیقت، اس میں تفصیلات انشاءاللہ اس عقیدے کی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی وقفہ اتنا جو ہے وقت نہیں ہمارے پاس۔ تو یہی تھی چند باتیں جو ہم نے سیکھی اور جانی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ مرنے کے بعد یہ ہے، یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے، یا تو قبر کی تنہائی ہے یا تو خوشخبریاں ہیں، یا تو پھر مار ہے اور جو ہے اس طرح سے جو ہے گناہ کی وجہ سے جو ہے تکلیفیں ہیں اور اذیت ہے، فرشتوں کی پھٹکار ہے۔ تو اگر ہم کو مرنے کے بعد اپنی زندگی کو سنوارنا ہے تو اس زندگی کو جو ملی ہے اس کو بہتر کرنا ہے تاکہ ہماری آخرت کامیاب ہو، اور اس کا ضامن جو چیز اس کی بنیاد بنے گی وہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو آئیے اس کتاب سے زبردست رشتہ جوڑے جو دنیا میں بھی کامیاب کریں گی، جو دنیاوی زندگی ہے یہ برزخ میں بھی کامیاب کریں گی، جو دنیا اور آخرت کے بیچ کی زندگی ہے، اور یہ آخرت میں بھی کامیاب کریں گی جو سب سے آخری زندگی ہے۔ تو اگر ان تینوں زندگیوں میں ہم کامیاب اور کامران اور جو ہے سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کی کتاب سے ایک ایسا زبردست رشتہ جوڑ لیجئے جیسا صحابہ نے جوڑا، جن کی زندگیاں نمونہ ہو گئی۔ آج بھی اگر ہم وہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عزیز اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی، وہی نعمتیں اور برکتیں ہمیں بھی دیں گا۔ اور اگر اس کو چھوڑیں گے تو اللہ کی سزا تب بھی کم نہیں تھی اور آج بھی نہیں، آج ہم اس کی وجہ سے سزا پائیں گے۔ تو اللہ کی کتاب سے محرومی تمام عقیدے، تمام اعمال اور تمام اخلاق اور آداب کی برائی کی وجہ ہے، لہٰذا اس کو تھام لے۔ یہی وہ کتاب ہے دنیا اور آخرت میں کام آئیں گی۔ اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمارے لیے خبر کے سوالات میں آسانی کرے، ہمارے لیے جو اللہ تیری کتاب کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کا پہنچانا آسان کرے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان اور اس شریعت پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ بہرحال ایک اعلان پہلے کر دوں، جس طرح سے لوگوں نے ایک علمی شعور کا مظاہرہ کیا، یہاں اتنے سوالات جو ہے ہم سے کرتے ہیں، خود مردوں کی طرف سے اور خواتین کی طرف سے، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ دین کے معاملے میں پوچھنا چاہتے ہیں، ورنہ ایک زمانہ تھا لوگ دین کی بات پوچھنے سے شرماتے تھے۔ الحمدللہ ایک زبردست ایک تبدیلی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں، سنتے ہیں اور صحیح بات تک پہنچنے کی ایک تڑپ رکھ رہے ہیں۔ دوسرا یہ لیکن ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم تمام کے جوابات دے پائیں۔ جو جواب عنوان کے اوپر ہوتا ہے ہم آج اس کو پہلے لیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہو جو میری اصلاح کے طور سے ہو، یا کوئی ذاتی کوئی بات ہو، پروگرام کے مینجمنٹ کا کوئی خامی ہو، تو انشاءاللہ ہم سے مل کر بات کریں، اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم تبدیل کر سکیں، چونکہ یہاں آتے ہوں لیکن مشکل ہے ہم سب کا جواب دے پائیں۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ کچھ ایسے سوالات کرتے ہیں جو کچھ انتظامیہ کے تعلق سے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارا جواب نہیں آیا، دیکھو ہم نے کہا تھا جواب نہیں آئیں گا، تو بہت چیزیں مشکل ہوتی ہے۔ تو اگر عنوان سے ہے تو انشاءاللہ ہم پہلے لیں گے، ٹھیک ہے، اور عنوان پہ نہیں ہے تو ہم رکھتے ہیں۔ اگر وقت اور اب تک وقت تو ملا نہیں ہم کو کہ الگ سے ہم جواب دے پائے کسی چیز کے، تو اتوار کے دن صبح 10:30 سے 11:30 اسلامک ریسرچ سینٹر کی جو لائبریری ہے، مرکز ہے روہیلا گلی، آپ وہاں آئیے، اس میں 10:30 سے 11:30 تقریر ہوتی ہے اور 1 گھنٹے کا اوپن کوشچن آنسر سیشن ہوتا ہے، جس میں آپ اصلاحی، دعوتی یا کوئی بھی نکات، چاہے وہ میری اصلاح کی ہو یا ہمارے تنظیم کی اصلاح کی ہو یا معاشرے اور ماحول کی ہو، خود کا کوئی سوال ہو، تمام چیزوں کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ان پروگرام، ان دروس میں آیا کریں، انشاءاللہ آپ کو بتفصیل جو وہاں جواب دیے جائیں گے۔
انشاءاللہ آج کا ہم یہ سوال جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں. پہلا سوال جو ہے کسی ہمارے بھائی کی طرف سے، چونکہ یہاں خواتین اور مرد دونوں کی طرف سے آتی ہے. سوال یہ ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ٹو پیپل ہو آر ناٹ پٹ ان گریوز آئدر دے آر برن پٹ ان واٹر اور سم ادر ویز آف ڈسپوزنگ آف دا باڈی؟ کائنڈلی کلیریفائی. کسی نے سوال کیا کہ ان لوگوں کے تعلق سے کیا ہوگا جن کو دفنایا نہیں جاتا، اور یا تو وہ جلا دیے جاتے ہیں یا تو وہ پانی میں ڈال دیے جاتے ہیں، یا اسی طرح سے میں ایک اور ایڈ کر دوں گا جانور جسے کھا لیتے ہیں، یا کچھ اس طرح کے عمل ہو جاتے ہیں کہ جسم اوپر ہی رہ کے سڑ کر ختم ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے تعلق سے کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلی سوال بہترین ہے، عنوان پر ہے. سب سے پہلی چیز تو یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو کچھ اعمال ہو رہے ہیں، یہ جو کچھ عمل ہو رہا ہے سوال جواب کا مرحلہ، یہ عالم برزخ میں ہو رہا ہے. ورنہ کوئی شخص کہیں گا میں نے خبر کھودی، خبر میں کیمرہ لگایا، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ عالم برزخ میں ہو رہا ہے تمام معاملہ سوال و جواب کا مرحلہ، جو ہماری عقلوں سے ہماری سمجھ سے پرے چیز ہے، اونچی چیز ہے. بس اتنا کہا گیا کہ ایک برزخ ایک مقام ہے جو دنیا اور آخرت کے بیچ میں ہے، جہاں تمام روحیں جمع ہیں. کچھ علیین میں لکھ دی گئی اچھے، اس میں کچھ سجین میں، برے لوگوں کی سجین میں ڈال دی جاتی ہے. شاید میں تقریر میں بھول گیا یہ بولنا، سجین میں ڈال دی جاتی ہے، وہاں وہ قید ہوتی ہے اور وہیں ہو رہا ہے. تو اگر کوئی شخص جلا دیا جائے، پانی میں ڈال دیا جائے یا کوئی جانور کھا لے تو اس کا سوال جو ہے عالم برزخ میں اس کی روح سے ہوں گا. اب اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تھا، اس نے اپنے وارثوں سے یہ کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر مختلف مقامات سے اس کی راکھ کو پھینک دینا، تاکہ اگر اللہ قادر ہوگا تو مجھے پھر وہ جو ہے جمع کر لیں گا. اور ہوا یوں ہی، جب وہ مرا، پچھلی قوموں کی بات ہے، تو لوگوں نے اس کے جسم کو جلایا اور اس کے بچوں نے، اس کے وارثوں نے، اور اس کی راکھ مختلف پہاڑوں پہ جا کر اڑا دی. رسول اللہ فرماتے اللہ نے اس کو فوراً جمع کر لیا اپنے پاس. فوراً ہی، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ مختلف اللہ نے کہا میرے بندے ایسا کیوں کیا، یہ حکم کیوں دیا؟ تو کہا اللہ میں ڈرتا تھا، میں اتنا گناہ گار تھا، میں ڈرتا تھا تیرے سامنے کھڑے ہونے سے، لہٰذا اس وجہ سے میں نے یہ حکم دیا کہ مجھے جلا کر مختلف مقام پہ ڈال دو، اللہ قادر ہوگا تو جمع کر لیں گا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تو نے اگر میری خشیت سے کیا تو پھر اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. تو بہرحال یہاں اس حدیث سے ملتا ہے اس کو جلایا گیا تھا اور مختلف مقامات میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ نے فوراً جمع کر لیا. ٹھیک ہے، اور اللہ کے لیے یہ بھی ممکن ہے جسمانی طور سے بھی جمع کرے اور روحانی طور سے، بہرحال دونوں ناممکن ہے رب کے لیے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ تمام سوال و جواب کے مرحلے عالم برزخ میں ہوتے، چاہے پھر کسی کی خبر نہ ہو، جلا دیا جائے، پانی میں ڈوب کر غرق ہو جائے، جانور کھا جائے یا جسم اسی طرح سڑ جائے، یہ عالم برزخ کا معاملہ ہوتا ہے. بھائی نے بہت اچھا سوال کیا کہ جب جنت میں ہی یہ ہو جا رہا ہے، وہ خبر میں یہ ہو جا رہا ہے کہ جنت اور جہنم بتا دی جا رہی ہے، تو پھر قیامت کے دن نام اعمال سیدھے اور الٹے ہاتھ میں دینے کا، میزان قائم کرنے کا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ اب اس کو ایک مثال سے میں بات کو سمجھاؤں گا. ایک انسان پر کسی جرم کا الزام لگا، ایک انسان پر کسی جرم کا الزام لگا. ٹھیک ہے، وہ جرم کا الزام ثابت ہونے سے پہلے وہ پولیس کسٹڈی میں رہتا ہے، وہاں سزا ملتے رہتی ہے اس کو. پھر جب جرم ثابت ہو جائیں گا تو پھر ایک الگ سزا بھگتیں گا، وہ کہاں جائیں گا؟ جیل میں جائیں گا. بات سمجھ رہے؟ ایک انسان جب پکڑا گیا کسی کرمنل اس میں، تو ایک پولیس کسٹڈی میں ایک بیچ کا بفر ہے، جس کو کہیں گے خالی حصہ ہے، جہاں اس کے اچھے یا برے اس کے حساب سے اس پہ کیس چل رہا ہے. پھر وہ کیس کورٹ میں چلتا ہے، پھر کورٹ ایک الگ سنوائی دیں گے جس کو اس کو آخر میں سزا ملیں گی. تو بس یہ قبر وہی ہے، نشاندہی ہے، اصلی عذاب نہیں مل رہا اس کو ابھی. اصلی سے مراد وہ شدت سے جو جہنم میں ملنے والا ہے، صرف ایک نشاندہی کی گناہ گار تھا تو ابھی سے جان لے کہ اس کا مقام کیا ہے. اور ایک اس کو ایک جھلک دی جا رہی ہے. یاد رکھیے خبر میں جو عذاب جو حدیث میں آتے ہیں بہرحال یہ بہت سنگین ہے یہ بھی، لیکن یہ تو صرف ایک جھلک ہے اس عذاب کی جو آخرت میں اور قیامت میں اس کو ملیں گا. یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ ہے کہ قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے یہ صرف ایک نشاندہی ہے اس کے گناہ اور خطاؤں کی. جس طرح سے ایک انسان یا بچہ خطا کرے، لوگ اس کو پکڑ کے وہیں سے مارتے ہوئے لے جاتے ہیں، پھر اس کا باپ الگ مارتا سزا اس کے بعد، ایسا کیا تم نے، پھر اور وہ کھاتا ہے. تو یہ پہلا فیز، وہ دوسرا فیز. لیکن یہاں کی سزا کمتر ہوتی ہے، جب وہ حاکم، قاضی یا اپنے بڑوں کے پاس جاتا ہے وہ سزا اصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اللہ خبر کے اندر جو سزا اور جزا اس کو مل رہی ہے وہ در حقیقت آنے والی سزا سے بہرحال کم ہے، اور اصلی سزا کے لیے اس کو تیاری کرائی جا رہی ہے کہ تم گناہ گار تھے. اور یہ اب قیامت کے دن کیوں اللہ پھر میزان اور اس طرح سے قائم کریں گا حساب کتاب؟ تو بہرحال یہ اس لیے کریں گا کہ اللہ پر کوئی حجت قائم نہ ہو، اللہ اپنی حجت قائم کر دے. ایک شخص آیا اور کہا خبر میں تو میرے ساتھ عذاب ہو گیا، مارا گیا مجھے، یہ کیا تھا؟ تو اس کو نام عمل دیا جائے گا، اب لے لو، پھر چلو اب اس میں بھی دیکھ لو ریکارڈ. مالی حاصل کتاب، سورہ کہف میں اللہ نے کہا کہ وہ کتاب دے دی جائے گی. کہیں گا مالی حاصل کتاب، یہ کیسی کتاب ہے؟ نہ بڑی عمل کو بڑا سے بڑا عمل چھوڑا، نہ باریک سے باریک کوئی چیز چھوڑی، سب لکھا ہوا ہے. جیسا کہ انسان بول رہا ہے کہ میں بہت اچھا لڑکا ہوں، میں بہت پڑھتا ہوں، تو لوگ بولتے رزلٹ آن دو بیٹا، پتہ چل جائے گا اصلیت کیا ہے. میں نے بہت لکھا ایگزام میں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ تو نتیجہ بتائیں گا. حالانکہ پہلے سے پتہ ہے اس کو کیا ہونے والا ہے، پھر نتیجہ آئے بعد پھر کان موڑا جاتا ہے اس کا کہ یہ نتیجہ کیا تم نے.
تو بہرحال یہ ایک حصہ ہے صرف عذاب کا، اصلی عذاب پورا اس کا باقی ہے، لہٰذا اس دور سے اس پہ عذاب شروع ہوتا ہے اور آخرت میں اس کے لیے اور زیادہ دردناک اور سنگین عذاب ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے پوچھا، لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اور جمعہ کے روز اگر کسی شخص کی وفات ہوتی ہے تو وہ سیدھے جنت میں چلا جاتا ہے یا قیامت تک اس پر عذاب نہیں ہوتا؟ برائے مہربانی قرآن حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھائیے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یاد رکھ لیجئے، رمضان کے مہینے میں جو انتقال کر جائے سیدھے جنت میں جاتا ہے، ایسی کوئی روایت نہیں آتی ہے، حدیث میں ایسی حدیث نہیں ہے۔ جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یوں ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے پورے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور جہنم کے پورے بند ہوتے ہیں۔ تو اس سے کچھ لوگ استدلال کر لیتے ہیں کہ جب پورے جنت کے کھلے اور جہنم کے بند مطلب سیدھے جنت میں جا رہا، لیکن محدثین لکھتے ہیں جو جنت کے دروازے پورے بند اور جنت کے پورے کھلے اور جہنم کے بند ہیں، یہ اس اعتبار سے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں جہنم بند ہے، مسلمانوں نیکی کر کے مغفرت کرا لو، یہ معنی میں ہے وہ کہ نیکی کر لو، جیسا رسول اللہ کی وہ بددعا یا دعا، بہرحال جو بھی آپ سمجھے۔ حاکم کی روایت آپ نے کہا لعنت، ہلاکت، بربادی، ویل اور برائی اس شخص پہ ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے اس میں۔ تو مطلب رمضان کا مہینہ اتنی اہمیت کا حامل ہے، وہ مغفرت کرا سکتا ہے آپ کی، اس میں ایسے اعمال کرے کہ مغفرت، بہرحال اب تو 3 دن ہی باقی ہے، بہرحال اللہ سے خوب گڑگڑائیے، توبہ کیجیے، بھی ہمارے لیے کافی ہے 3 دن بھی بہرحال۔ تو اس کا معنی وہ لوگ کہتے چونکہ جنت کے دروازے کھلے، حدیث میں الفاظ آتا ہے جہنم کے بند تو سیدھے جائیں گا، لیکن حدیث میں یہ الفاظ نہیں کہ سیدھے جنت میں جاتا ہے، کہیں بھی نہیں۔ یہ ہاں ضرور ہے جنت کے کھلے جہنم کے بند ہے، مطلب یہ کہ اس طرح سے۔ لیکن کوئی بھی انسان اگر رمضان میں مرتا ہے وہ اس کے اعمال کے اعتبار سے ہوگا، اس میں کہیں فضیلت نہیں ہے کہ اسے خبر کا عذاب نہیں ہوگا، اس کو سیدھے جنت ملیں گے، ایسے الفاظ کہیں نہیں ہیں۔ ہاں ایک اعلان ہے، ایک علامت بتائی جا رہی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مغفرت ہو سکتی ہے، تو کروا لو، اس معنی میں ہو۔ اب جہاں تک سوال یہ تھا کہ جمعہ کے دن، تو ہاں جمعہ کے دن کے تعلق سے روایت آتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا جو جمعہ کے دن یا رات، اور رات پہلے آتی ہے شریعت میں، آج ہم 27 کی رات منا رہے ہیں، کل 27 کا دن ہے، ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے انگلش اس میں ذرا الٹا ہوتا ہے، کنفیوزنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ فرمایا جو جمعے کی رات، مطلب جمعرات کو جو گزر کی رات آتی ہے ہمارے اعتبار سے، اور جمعے کے دن انتقال کر جائے، اس کو قبر کا عذاب وہ نہیں ہوتا آخر تک۔ ہاں حساب و کتاب ہوگا اس کا، ادھر سیدھے نہیں جائیں گا، وہ بھی حساب و کتاب ہوگا، لیکن یہ جو عذاب ہے اس سے بچ گیا جو بیچ میں ہونے والا تھا اس پر۔ اگر نیک تھا تو بھی بہرحال اس کو تو بہرحال اچھا ہی تھا، بد بھی تھا تو بچ گیا۔ ہاں قیامت کے دن لیکن حساب و کتاب ہوگا، وہ اس سے مستثنا نہیں ہوتا ہے کہ تو جمعہ کے دن رمضان میں انتقال ہوتا ہے، تو بنیاد تو ایمان ہے، اور ایمان والا جمعہ کو انتقال کر جائے، غیر جمعہ انتقال کر جائے، اس کے لیے تو آسانیاں ہے ہی کہیں بھی، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال یہ فضیلت ہوتی ہے جمعہ کے انتقال والوں کو جو ایمان والے ہو۔ ہر بار یاد رکھیے ایمان والا ہونا ضروری ہے، اور جیسا ایمان لانے کا حق ہے، من مانا دل والا ایمان، جیسا ہم کو لگا ویسا نہیں، جیسا حق ہے، تو انشاءاللہ العزیز کسی بھی دن انتقال کر جائے اس کے لیے تو اللہ کی رحمت، فضل اور کرم انشاءاللہ ہوگا۔ بہرحال باقی لوگوں کے لیے بھی یہ تو ہے حدیث میں کہ جمعہ کے دن یا رات انتقال کر جائے تو اس کو جو ہے قبر کا عذاب نہیں ہے، برزخ کا عذاب نہیں ہے، آخرت میں بہرحال جو ہونا ہے اس کے ساتھ وہ ہوگا۔ السلام ایسے یہ جو سوال ہے نا، تو موت کے وقت جو کلمہ پڑھے تو اس کی مغفرت ہو جائے، تو کیا جو اس کے اعمال خراب رہ جائیں وہ بھی اگر سے کلمہ پڑھ رہے، کوئی کافر کلمہ پڑھ رہے موت کے وقت، تو کیا اس کی بھی مغفرت ہو جائے؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر موت کے وقت جو کلمہ پڑھ لے تو اس کی مغفرت ہو جائیں گی، تو کیا ایک شخص جو غیر مسلم تھا، کافر تھا، اور موت کے وقت کلمہ پڑھ لے تو کیا اس کی ہو جائیں گی؟ تو یاد رکھیے اگر عالم نزا، وہ موت کے قریب جب جان نکلنا شروع ہوتی ہے اور جب وہ غائب کو دیکھ لیتا ہے تب توبہ قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیے تب توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے اگر بیمار ہے، مریض ہے اور موت ابھی نہیں آئی، عالم نزا میں نہیں پہنچا، موت کے قریب نہیں آیا، اور تب اس نے اپنے رب سے توبہ کر لی اور کلمہ پڑھ لیا، تو ہاں اس کی مغفرت ہو جائیں گی، اس کی مغفرت انشاءاللہ ہو جائیں گی، اس لیے کہ عمل نہیں کیا لیکن اس نے اپنا کلمہ پڑھ لیا، سچے دل سے مان لیا، اس کی ہو جائیں گی۔ اس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم کی وہ حدیث آپ کو سنا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں کہ ایک شخص زندگی بھر جنتی اعمال کرتا ہے لیکن موت سے پہلے جہنمی اعمال کرتا ہے، اللہ اس کو جہنم رسید کر دیتا ہے، اور ایک شخص زندگی بھر جہنمی اعمال کرتا ہے، موت سے پہلے جنتی اعمال کر بیٹھتا ہے، اللہ اس کو جنت دے دیتا ہے۔ تو اصل ہے موت کس حالت میں آتی ہے، اسی لیے اللہ رب العزت سے ہمیشہ حسن خاتمے کی دعا کیا کیجیے کہ اللہ ہمیں جو ہے زندہ بھی ایمان پہ رکھ اور خاتمہ بھی ایمان پہ ہو، اس لیے کہ اصل تو خاتمہ ہے کیسا ہوا، اور جو جیسے خاتمہ ہوا ویسے اٹھایا جائیں گا۔ حج میں خاتمہ ہوا، حاجی اٹھایا جائیں گا، روزے میں خاتمہ ہوا، صائم روزہ داروں میں اٹھایا جائیں گا، نماز کی حالت میں خاتمہ، نماز ایمان کی حالت میں ایمان والا اٹھایا جائیں گا، جو کلمات منہ سے پڑھتے ہوئے خاتمہ وہ کلمات کے ذریعے وہ اٹھیں گا اللہ کے پاس۔
تو ہمیشہ اللہ سے حسن خاتمے کی دعا کیا کیجیے. اور ہاں اگر کوئی شخص آخر وقت میں بھی کلمہ پڑھ لے تو انشاءاللہ العزیز اللہ سے قوی گمان ہے اللہ اس کی مغفرت کریں گے. کسی نے سوال کیا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں ہیں اور جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ تیرا رسول کون ہے تو وہ کیا جواب دیں گے؟ براہ کرم اس کی وضاحت کیجیے جزاک اللہ. تو بہرحال انہوں نے سوال کیا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں ہیں، آپ کی امت سے نہیں ہیں، ان کے تعلق سے کیا ہوگا؟ تو پہلی چیز اس کی وضاحت کر دوں کہ جو نبی جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد کی پوری قوم اس کی امت ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے بنی اسرائیل کے لیے، اب پورے بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ علیہ السلام نبی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سے بعثت ہوئی تب سے لے کر اب قیامت تک کے لیے آپ سب کے لیے نبی ہیں اور پوری انسانیت آپ کی امت ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ آپ کو نبی نہیں مانتے، لیکن وہ بھی آپ کی امت سے، یاد رکھیے. تو اب غیر امت کوئی نہیں بچا. لوگ بولتے ہیں نا غیر قوم، اب غیر کوئی نہیں بچا. یہ تمام رسول اللہ کی امت ہے جو آپ انسانیت کو دیکھ رہے ہیں، چاہے یہود، نصارہ، بدھ، جو یہ اللہ کے رسولوں کی امت سے شامل ہے. یہ آپ کی امت میں سے ہے، آپ کی قوم ہے. یہ افسوس کی بات ہے ہم نے پیغام نہیں پہنچا اس تک، یہ آپ کے نبی ہے. یہ افسوس کی بات ہے ہمارے ساتھ یہ کہ ہم نے نہیں پہنچا. تو بہرحال اب ایسے لوگوں سے کیا سوال ہوگا؟ تو یاد رکھیے اب یہ غائب کا معاملہ ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے وہ کیسے سوال کریں گا اور کیسے یاد دلائیں گا. اب اس کی ایک مثال دے کر بات سمجھاؤں. جیسا ایک بچہ ہے، والدین اس کی فطرت کو تمام چیزیں جانتے ہیں اس کی فطرت میں کیا ہے. اب اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم سب کو تو گھما سکتا ہے، اس کے والدین کو نہیں گھما سکتا. وہ فوراً اس کو بتاؤ ادھر آؤ، کیا کرے، یہ کرے وہ کرے، فلاں ہے. یہ مثال طور پکچر دیکھ کر آ گیا تو بولتے ادھر آؤ تم پکچر گئے تھے، نہیں گئے تھے، چلو پیٹ بتاؤ. یہ اتنی جھوڑیاں کیسے آگے پیچھے؟ اس طرح اتنی تو خراب نہیں ہوتی تھوڑی دیر میں. ہاں برابر ہے، تم حالات چہرہ آنکھ بھی ٹھنڈا دکھ رہا ہے، اسی روم میں تو شاید بیٹھے ہوئے، وہ جب ہی نکال لیتے تو وہاں چوک نہیں سکتا بچہ. اسی طرح رب جو ہے اس نے اپنی دلیل قائم کرنا ہے زندگی میں. اللہ کا یہ ذمہ ہے کہ وہ دلیل قائم کریں، سوائے اصحاب فترہ کی. اس کی تفصیلات الگ ہیں. جو ایسے لوگ ہو جن تک کوئی پیغام پہنچانے آیا نہ انہیں اصحاب فترہ کہتے ہیں. وہ اللہ ہی جانتا وہ کون ہوں گے، ان کا حساب اللہ کے پاس. لیکن وہ لوگ عمومی طور سے جو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن رکھا ہے غیر مسلموں نے، یقیناً وہ تو جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. ہمارا کام ہے کہ پیغام پہنچائیں، اور اگر پیغام نہ بھی پہنچا تو وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہوگا. واللہ عالم، اللہ کیا کریں گا ان کے ساتھ ہم نہیں جانتے، وہ اللہ ہی جانتا ہے. جی وعلیکم السلام. بہرحال بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ منکر نکیر جو سوالات کر رہے ہیں وہ تو عربی میں ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایک شخص جو عربی نہ جانتا ہو تو یاد رکھیے کہ منکر نکیر جو سوالات کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے، آپ کی زبان عربی تھی تو عربی میں بات آئی ہم تک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور آپ کی زبان عربی تھی تو بات عربی میں آئی. بہرحال اللہ رب العزت اس کو بتا دیں گا، اگر عربی میں ہوا تو وہ عربی آ جائیں گی اس کو اور وہ سمجھ جائیں گے. یہ غائب کے معاملے ہیں تمام تر چیزیں. جیسا مثال کے طور پر کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، روح کہاں جمع ہو رہی، عربی اور اس کا کیا، عربی میں پوچھیں گے کیا کریں گے، ٹھیک ہے، عالم ارواح کیا ہوگا، اس کے وقت کا کیا. کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں آج ایک انسان مرا، ایک انسان قیامت سے پہلے مرا، اب بیچ میں جو لوگ ہیں ایک کو تو ابھی سے سزا مل رہی قیامت تک اور دوسرے کو تھوڑی سی ملیں گی. تو یہ اللہ جانتا ہے بہرحال کیا کریں گا اللہ. اور اللہ کے لیے یاد ہے کہ ٹائم زون نہیں ہے، وقت کوئی پیمانہ نہیں ہے اللہ کے لیے. یہ ہمارے لیے پیمانہ ہے، یہ 24 گھنٹے کی دن رات ہمارے لیے ہے. اللہ کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. اور ایک انسان مر گیا وہ وقت کے پیمانے سے دور چلا گیا. اب اللہ کو معلوم اللہ اس کو کتنا لمبا اور چھوٹا کر دے یا سب کو برابر کر دے، وہ اللہ جانتا ہے. تو ویسے اگر کسی شخص کو عربی نہ بھی آتی ہو وہ اللہ کا ذمہ ہے، اور وہ کیسے سوال کریں گے. اگر عربی میں بھی کریں گے تو انشاءاللہ وہ عربی ان کو آ جائیں گی اور وہ سمجھ جائیں گے اور وہ جواب دینے لگیں گے انشاءاللہ. کسی نے سوال کیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرنے کے بعد ہم سے سوال کے جواب پوچھے جائیں گے، پھر ہم قیامت تک قبر میں رہیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ میں بھی لوگوں کے حال بتائے ہیں، تو کیا مرنے کے بعد دوزخ اور جنت میں قیامت سے پہلے ہی ڈال دیا جائے گا؟ جیسے کہ دوزخ میں سود کھانے والوں لوگوں کو عذاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، اور دوزخ بہرحال ان کا سوال یہ ہے کہ ابھی تو قیامت قائم نہیں ہوئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں کہا کہ فلاں شخص کو جہنم میں دیکھا، فلاں جنت، یہ کیا ہے؟ یاد رکھیے اکثر منکر حدیث ان حدیث کو لا کر عام مسلمانوں سے کھلواڑ کرتے ہیں ان کے عقیدوں سے. دیکھو تمہارا کیا عقیدہ ہے، مرنے کے بعد انسان ابھی کہاں ہے، میزان قائم ہوا، آخرت آئی، بولتا نہیں بالکل نہیں آئی.
پھر جنت اور جہنم قائم ہوئی کہ ابھی اس میں گئے کیا لوگ بولتا نہیں آئے. پھر دیکھو حدیث میں تو یار جنت اور جہنم, دیکھو کیسی حدیث ہے یہ. تو لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی بیوقوفی کو دوسروں پہ بھی لادنا چاہتے ہیں. جو چیز میرے کو نہیں سمجھی میں آپ کو بیوقوف سمجھ کے گھماتا ہوں, ویسا نہیں. یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں جو وہ بتائی ہے جو ہوئی نہیں, جس طرح سے جہنم میں دیکھا جنت میں دیکھا, در حقیقت اللہ کا اس امت پر یہ رحم تھا کہ وہ کام مت کرو, وہ کام سے یہ ہوگا پہلے بتا دیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر یہ کرم اور رحم تھا کہ سود مت لو, اس لیے کہ سود خوروں کا یہ انجام ہوگا. رسول اللہ کو پہلے بتا دیا گیا جو غائب کی بات میں سے تھی, اور اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے وہ کچھ کرے اس طرح. بات سمجھ میں آ رہی کہ رسول اللہ کو وہ باتیں پہلے بتا دی گئی تاکہ اس امت کو آگاہ کر دے ان گناہوں سے. اور یقیناً جنت اور جہنم میں ابھی کوئی نہیں گیا. جس بھی حدیث میں جنت اور جہنم کا تذکرہ آتا ہے, در حقیقت وہ ہونے والی بات کو اللہ نے پہلے بتا دیا تاکہ یہ امت ان معاملات میں جو احتیاط کرے. سود خوری ہوا, اس طرح کے جو گناہ ہیں اس معاملے میں وہ کریں. بھائی نے ایک سوال کیا, کیا کلمہ طیبہ کا درود شریف کا ورد کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے میں نے کہا کلمہ طیبہ کو آپ جتنا پڑھ سکیں اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں, آپ جتنا پڑھ سکیں. لیکن غلطی یہاں ہوں گی جب اس کی کوئی مخصوص مقدار رسول اللہ ثابت نہ اور ہم اس کو بنا دیں. عمومی طور سے آپ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کبھی بھی کلمہ طیبہ پڑھی لا الہ الا اللہ محمد رسول. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, جو تعداد رسول اللہ نے طے نہیں کی اس کو طے کر دیتے ہیں. 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ 45,000 50,000 80 100 جو رسول اللہ ثابت نہیں. پھر کہتے کلمہ تو ہے. یاد رکھیے ایسا نہ کریں, بلکہ رسول اللہ نے جیسا عام رکھیے آپ جتنا پڑھنا ہے پڑھی. ہاں درود کے تعلق سے رسول اللہ نے کہا صبح شام 10 بار بھیجیں, مسجد میں داخل ہو تو درود بھیجیں. اس طرح سے تو یہ تو آپ کر سکتے ہیں, طے شدہ ہے 10 بار اور اس کی فضیلت ہے. تو لہٰذا آپ کلمہ طیبہ کا ورد کر سکتے ہیں. ورد سے مراد تلاوت کرنا, اس کو پڑھنا, اور اسی طرح درود جس کو ہم کہتے ہیں رسول اللہ پر جو ہم بھیجتے ہیں وہ بھی بالکل پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. کسی نے ایک سوال کیا, خواتین کی طرف کیا مرحوموں کی روح دنیا میں آتی ہے؟ کسی نے سوال کیا جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی روح دنیا میں آتی ہے؟ تو یاد رکھیے کسی کی روح دنیا میں نہیں آتی. مرنے کے بعد یا تو سجین یا تو علیین, نیکوکاروں کی علیین, گناہ گاروں کی سجین میں قید ہے. کوئی روح دنیا میں نہیں آتی. حتیٰ کہ یہ بات سنیں گے جس سے گھر میں بدھ کے دن کو مرا تو بھینس بن کے پیدا ہوں گا, اس سے گھر میں کوئی جمعرات کے دن مرا تو فلاں ہوں گا. سوال یہ ہے آپ کو کیسے پتہ چل رہا ہو؟ کیا کوئی بھینس نے آ کر آپ سے کہا میں آپ کا یہ ہوں؟ بنیادی سوال ہے نہیں, کیسے پتہ چلا؟ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے, احادیث کے تمام ذخیرے میں نہیں ہے. اب رہا آپ نے چونکہ کہا تو کوئی دلیل چاہیے. تو یاد رکھیے ایک بار جب شخص کا انتقال ہو جاتا ہے, اور بڑے بدعقیدگی اس معاملے میں یاد رکھیے, اسی لیے عنوان کہ کوئی خودکشی کر لے تو وہ اس کی روح اوپر نہیں جاتی نیچے بھی نہیں جاتی, بھٹکتے رہتی. کوئی فلاں کر لے تو فلاں ہوتا ہے. یاد رکھیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو بھی مرتا ہے, نیکوکار ہو یا گناہ گار ہو, مومن ہو یا کافر ہو, اچھا ہو یا برا ہو, کالا ہو یا گورا ہو, کسی نسل کا ہو, مرا کہ علیین یا سجین نام رجسٹرڈ ہو گیا, اس کا معاملہ ختم ہو. اور فرشتے چوک نہیں کرتے کوئی چیز میں, یاد رکھیے. نہیں کہا چھوٹ جاتی ہوں گی تو بھاگ جاتی ہوں گی. سسٹم ایررز ہمارے ہیں, اللہ کے پاس نہیں ہوتا یہ, اللہ کے پاس نہیں ہوتا یہ, یاد رکھیے. تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا بہت بدعقیدگی کی بات ہے, بہت برائی کی بات ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مر گیا, اس کی شکل و صورت کا ایک آدمی دکھا. پھر میں کہوں گا 29 تاریخ کا جو میرا عنوان جن اور جادو کی حقیقت, اس میں اس کی تفصیلات انشاءاللہ رکھوں گا. ابھی وقت نہیں تفصیلات کا. بس اتنا جان لے جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی روح اب نہیں آئیں گی, بس قیامت کے دن جو ہے بس وہ اللہ کے پاس جمع ہوں گی. اب کوئی روح دنیا میں واپس نہیں آ سکتی. جی بھائی نے 2 سوال کیے. ایک پہلا یہ تھا کہ جو لوگ غیر مسلم یا وہ لوگ جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا, جو پچھلی قوموں میں چلے گئے, جو آج ہے اور جو آئیں گے, تینوں کو میں شامل کر لیتا ہوں. ان کا کیا حل ہوگا, ان کے تعلق سے کیا اسلام کہتا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے اللہ تو ذرہ برابر ناانصافی نہیں کرتا, کسی پر بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, سب سے پہلی چیز تو اللہ دنیا میں لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھا دیتا ہے, چاہے ہم پیغام پہنچائیں نہ پہنچائیں. اللہ کا بھی کام ہے نا پیغام اپنا پہنچانا, اس کو تو کرنا ہے. تو اللہ کیا کرتا ہے, لوگوں تک پیغام پہنچا دیتا ہے. کیسے؟ سنورihim آیاتنا فی آفاقہم وفی انفسہم. اللہ نے کہا کہ ہم ان تک اپنی نشانیاں پہنچا دیتے ہیں, ان کو بات بتا دیتے ہیں. آیاتنا کہ آفاقہم کہ ان کے اطراف, وفی انفسہم ان کی نفسوں میں, حتی یتبین جب تک کہ یہ چیز ثابت نہ ہو جائے, انہ الحق اللہ حق ہے. تو یہ اللہ کا بھی ذمہ ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے, اپنا حق ہونا ثابت کر دیتا ہے. دوسرا سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک کہ اس کے پاس کوئی ڈرانے والا نہ بھیج دے, جب تک کہ کوئی رسول نہ بھیج دے ان پہ عذاب نہیں دیتا. تو بھائی کا سوال ہے, اب جن پر رسول بھی نہیں پہنچا, مسلمانوں نے بھی ڈرایا اور اللہ کی طرف سے بات بھی نہیں پتہ چلی, اس کا کیا ہوگا؟ تو مسند احمد کی ایک صحیح حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں. اس سے پہلا فرمایا پیدائشی بہرا اور گونگا, دوسرا مجذوب پاگل, تیسرا وہ جو اصحاب الفترہ ہے,
اصحاب الفترہ کہتے ہیں عربی میں وہ لوگ جن تک ایک وقفے تک کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو، وقفے تک پیغام پہنچانے والا، اسلام کا پیغام دلانے نہ آیا ہو، ٹھیک ہے. تو یہ تینوں لوگوں کو اللہ قیامت دن جمع کریں گا اور حکم دیں گا جہنم میں کودنے کا. اب کہیں گے یہ کیوں؟ وہ اس لیے دیں گا کہ دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد اطاعت تھا، فرما برداری تھا. چونکہ دنیا میں ایک بہرا اور گونگا دین کو نہیں سمجھ سکا، ایک پاگل پن سے نہیں سمجھ سکا، اور ایک اصحاب الفترہ جس تک کوئی ڈرانے والا نہ آیا اس تک نہیں پہنچا، لہٰذا ان سے اللہ ایسی اتباع لیں گا جہنم میں کودو کا حکم دیں گا. جو کود جائیں گا گویا اس نے اتباع کی وہ جنت میں جائیں گا، جو نہیں کودیں گا اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا. یہی صحیح موقوف علماء کا اس معاملے میں. بہرحال کسی نے ایک سوال کیا، کیا قرآن میں عذاب قبر کا ذکر ہے؟ کسی نے اچھا سوال کیا. یہ اکثر ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو عذاب قبر. منکر حدیثوں کا یہ سوال اکثر ہوتا ہے، قرآن سے ثابت کرو، قرآن سے ثابت کرو، قرآن سے ثابت کرو. حدیث کو نہیں ماننے کا دعویٰ کرتے. بہرحال اچھا، حدیث کو نہیں ماننے کا دعویٰ کر کے حدیث کے حوالے خود دیتے ہیں. ایک حدیث میں آتا رسول اللہ نے بولے مت لکھو، تو حوالہ کیوں دے رہا پھر تو جو حدیث کو نہیں مانتا؟ حوالے برابر دیتے ہیں ہم کو اور پھر کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو. تو آئیے، کیا قرآن میں بھی عذاب قبر کا تذکرہ ہے؟ تو بہرحال ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، آپ کے سامنے وہ آیت رکھ دیتا ہوں عذاب قبر کے تعلق سے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اور وہ آیت فرعون کے تعلق سے ہے، فرعون کی قوم کے تعلق سے. اللہ فرماتا ہے سورہ مومن کے اندر، سورہ نمبر جو ہے اس کا جو ہے 40، اس کے اندر جو ہے یا سورہ غافر جس کو ہم کہتے ہیں سورہ نمبر 40، اس کی آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ فرماتا ہے. آئیے سنیے آیت کیا، اس کا ترجمہ رکھ دیتا ہوں. آل فرعون بدترین عذاب کے پھیرے میں آ گئے، جہنم کی آنکھ کے سامنے وہ صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں. اللہ فرما رہا آل فرعون کو اللہ صبح اور شام جہنم کی آگ میں پیش کرتا ہے. پھر آگے کہا اللہ رب العزت نے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب دیا جائے. آل فرعون روز صبح شام جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں اور قیامت کے دن ان کو عذاب زیادہ دیا جائے گا. تو ابھی کہاں پیش کیے جا رہے ہیں؟ ابھی تو قیامت قائم نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب کہاں پیش کیے جا رہے پھر وہ؟ عالم برزخ میں. تو قرآن سے ثابت ہے قبر کا عذاب. آئیے دوسری کہ اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے. سوال یہ کہاں زندہ ہے؟ اور اللہ کے پاس ان کی روزیاں بھی ہے، روزیاں بھی اللہ ان کو دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے. تو سوال یہ کہاں ہے؟ کون سی نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کون سی روزیاں اللہ دے رہا ہے؟ قرآن کی آیت ہے دونوں. ظاہر سی بات ہے قرآن سے بھی عذاب قبر ثابت ہے. یہ فرعون کی آل کا واقعہ، جبکہ اللہ نے دونوں کو فرق کیا اور کہا آل فرعون صبح اور شام تپائے جاتے ہیں اور قیامت کے دن تو شدید ترین عذاب ہوگا. اسی لیے میں نے کہا تھا قبر کا عذاب ہلکا ہوتا ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں، کیونکہ ابھی تو وہ تپائے جا ہی رہے، آخرت میں شدید ترین ہوگا. تو آیت یاد رکھیے، یہ جو ہے سورہ غافر کی جو آیت نمبر جو 45 اور 46 تھی، تو قرآن سے بھی عذاب قبر ثابت ہے. بھائی نے دو سوال کیے عنوان سے متعلق. ایک یہ کہ میں نے جو آیت پڑھی سورہ بقرہ کے 155 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، تو یہاں تو کہا گیا جو اللہ کے راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا معنی ہوا؟ تو سب سے پہلی چیز جان لیجئے کہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راہ میں مارے گئے، یہ خصوصی آیت ہے صرف شہداء کے لیے اور کسی کے لیے نہیں. یہ خصوصی آیت ہے صرف شہداء کے لیے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، مت کہو ان لوگوں کے تعلق سے اللہ کے راہ میں مارے گئے، مطلب شہداء. ٹھیک ہے، اموات مرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، بل احیاء ہوں، جبکہ اللہ کے پاس زندہ ہے. لیکن آئیے آگے کی آیت کیسا کیا ہے؟ ولکن لا تشعرون، تم کو عقل نہیں کیسے زندہ ہے وہ، مطلب ہماری یہ زندگی نہیں ہے ان کی. یہ تو کیا کہہ دیا، تم کو شعور نہیں ہے. اچھا ہمیں کس چیز کا شعور ہے؟ دنیا کی زندگی کا، پیدا ہوا، رہ رہا، کھا رہا، پی رہا، اٹھ رہا، بیٹھ رہا، بیوی بچے، مصیبت پریشانی حل، تو یہ شعور ہے ہم کو. لیکن اللہ کہہ رہا ہے وہ زندہ تو ہیں، لیکن کیسی زندگی ہے تم اس کو سمجھ نہیں سکتے. ولکن لا تشعرون، تم کو شعور نہیں آتا. اس کا مطلب وہ زندگی اس زندگی سے تو بالکل ہٹ کر ہے اور وہ برزخ کی زندگی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں شعور نہیں کہہ کر اللہ نے وضاحت کر دی ایسی زندگی نہیں ہے وہ. ٹھیک. دوسرا کہ جو آپ نے دوسرا حصہ کہا کہ کیا تھا اس کا، ایک روح کو عذاب ہوتا ہے یا روح جسم میں ڈال کر جسم کو عذاب ہوتا ہے. تو یاد رکھیے یہاں دونوں ہی باتیں درست ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی شخص کو دفنایا جاتا ہے تو قبر اس کو دباتی ہے. تو یہ تو جسمانی ہوا، جسمانی ہوا. ٹھیک ہے، خبر اس کو دباتی ہے. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، ایک بار خبر اس کو دباتی ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں مومنوں کو ایسا دباتی ہے جیسا ماں اپنے بچے گود میں لے کر دباتی ہے. کافروں کو تو بالکل واقع میں یہ فزیکل بھی ہوتا ہے، یہ جسمانی بھی ہوتا ہے، اور ساتھ میں اس کے بعد پھر روحانی عذاب برزخ میں چلتا ہوتا ہے. تو اتنا جو حصہ حدیث میں ملتا ہے
کہ اتنا اس پہ عذاب ہوتا ہے اتنی دیر جو روح اس کو دباتی ہے، جس طرح سے ایک ماں بچے کو مومن کے لیے اور کافر کے لیے، اور بقیہ عذاب اس کے روح کو بھی ہوتا ہے، اور اللہ قادر ہے اس پر کہ جسم کو بھی عذاب دے اور اس کے روح کو بھی عذاب۔ ہم اس قرآن پڑھ رہے ہیں، اس سے ہم میں تبدیلیاں آ رہی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنا عالموں کا کام ہے، برائے مہربانی بتائیے۔ ایک اچھا سوال تھا، عنوان سے متعلق تھا پچھلے اور میرے اس میں بھی، لوگ کہتے ہیں کہ قرآن علماؤں کا کام ہے، اس میں کیا ہے؟ ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ کچھ معاملے تو یقیناً علماء کا کام ہے، قرآن کی تفسیر کرنا، تشریح کرنا، توضیح کرنا، وضاحت کرنا، یہ تو علماء کا کام ہے، صحیح بات ہے، لیکن کیا جو ترجمہ علماء کرتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے بھی عالم ہونا ضروری ہے؟ جو عالم ترجمہ کر رہا ہے، ہم سمجھ رہے وہ حامل ہے 13 14 15 20 40 علوم کا، تبھی اس نے تشریح اور توضیح اور جو اس کا ترجمہ اور تفسیر کی، تو کیا اس کی تفسیر کو بھی ہم کو عالم ہونا ضروری ہے؟ تو میں کہوں گا نہیں، تفسیر پڑھنے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں۔ ہاں عربی کا علم ضروری نہیں ہے، اردو جو جس میں تفسیر وہ لینگویج ضروری ہے، اردو میں بولو ہندی بولو اس کا علم ضروری ہے، باقی آپ کو ریڈنگ کرنا ہے، اس میں بھی کچھ سمجھ میں آیا تو عالم سے رجوع کرو، لیکن یہ کہنا کہ سرے سے کوئی قرآن سمجھ ہی نہیں سکتا یہ صرف عالموں کا کام ہے، تو یہ تو بہت ہی عجیب بات کہی تھی جس نے بھی کہی، اس لیے کہ اگر قرآن صرف عالموں کے لیے تو نعوذ باللہ جو جاہل ہے جو جانتے نہیں ہو تو قرآن کے اللہ کے خلاف حجت قائم کرے قیامت کے دن، ایسا کیسا ہوتا ہے کہ ہم کو سزا دیتے ہیں آپ ہم کو جب کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو قرآن سب کے لیے، یہ تو غیر مسلموں کے لیے بھی ہدایت ہے، تو ایک مسلمان کے لیے بھی ہدایت ہے۔ ہاں علماء اس کے ترجمے کے لیے، توضیح تشریح اور اس کی تفسیر کے لیے ضروری ہے، جب وہ یہ کام کر دے تو اچھا جو تفسیر اور ترجمہ ہو آپ اس کو بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں، سوائے اس چیز کے جس زبان میں وہ ترجمہ ہو آپ انشاءاللہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔